آپ آئی بی اے میں جانے کے باوجود آپ کو یہ کہا گیا کہ بیٹا بزنس کے چکر میں نہیں پڑنا. بالکل. جب نوکری کرتا تھا تو میں سوچتا تھا یار کیا خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے. I really love empowering people. I call myself a financial evangelist. I don't think so anybody is teaching us how to earn money. جو ہمارے اردو اسپیکنگ جو فیملیز ہوتی ہیں اسپیشلی جو یو پی بہار وغیرہ کی, they are very financially conservative people. نکلے گا بڑی سینئر پوزیشن پہ موٹا سا ایک چیک لے کے نکلے گا. میرے نزدیک یہ اصل گیم ہے. ہم تو بڑے ڈسلوژنڈ ہوتے ہیں نا, بس انجینئر بننا ہے جہاں سے بھی بن جائے. بزنس کے چکر میں مت پڑنا تمہیں. ہماری پچھلی والی جنریشن تھی وہ یہ تھی کہ ان کے لیے ویلتھ کریشن کا صرف ایک سورس ہوا کرتا تھا. میں ایک اچھی ڈیسنٹ لائف گزارتا ہوں, آل آف دا سڈن اٹس گون. ہمارے یہاں ایک اور ایسٹ کلاس بھی ہے جس کو ہم اسٹاک مارکیٹ کہتے ہیں. آئی مین میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے خلاف نہیں ہوں. آئی جنرلی suggest people not to invest in crypto because crypto is too volatile. مجھے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو تھا وہ میرا ریڈیو شو تھا. فرام دا پلیٹ فارم آف کیوریس کنورسیشنز, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب علاؤدین, اور آج میرے ساتھ ہیں a very talented and a very versatile personality. میرے ساتھ ہیں مسٹر عدیل اظہر. السلام علیکم عدیل بھائی, کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ ثاقب فار انوائٹنگ می. نہیں, اٹس مائی پلیجر. عدیل, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب میں آپ کے انٹروڈکشن کے لیے چیٹ جی پی ٹی سے ریفر کر رہا تھا تو میں نے اپنی طرف سے تو بڑے زبردست پرومپٹس ڈالے, لیکن تھوڑی دیر بعد نا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ اس کے بس کا کام نہیں ہے کہ آپ کا انٹروڈکشن نکالا ہے, بیکاز آف دا ڈائیورسٹی آف یور پورٹ فولیو. تو میں نے سوچا کہ بجائے ہم ایک اسٹیریو ٹائپ انٹروڈکشن کریں, میں نے کہا آپ کے ساتھ نا ایک وہ بچپن والا گیم کھیلتے ہیں جو کہ آپ نے اسکول میں ٹرو اینڈ فالس وہ اسٹیٹمنٹ آنسر کرتے ہیں نا, ویدر دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو اور فالس. سو لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. سر, آر یو اے ریڈیو پریزنٹر؟ Yes, یہ وہ تو نہیں ہے کہ آپ کو غلط جواب دینا ہے. نہیں, صحیح جواب. ٹرو اور فالس بولو. Yes, true. کیا آپ نے ٹی وی پہ شو ہوسٹ کیے ہیں؟ True. آپ ٹی وی پہ ایز اے گیسٹ آتے ہیں؟ True. کیا آپ نے کم از کم 4 یا اس سے زیادہ کارپوریٹ جابس کی ہیں؟ True. Yes. کیا آپ ایک انٹرپرینور ہیں؟ True. Yes. No. کیا آپ ایک ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹر ہیں؟ True. کیا آپ ایک یوٹیوبر ہیں؟ True. Kind of. Yeah. کیا آپ اپنے چینل پہ اکانومی, سوشل ایشوز, پالیٹکس, اسپورٹس اور انویسٹمنٹ پہ ڈسکشن کرتے ہیں؟ یہ بھی ٹرو. کیا آپ ایونٹس ہوسٹ کرتے ہیں؟ ٹرو. کیا آپ ایونٹس میں ماڈریٹر کا رول ادا کرتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ٹرو. کیا آپ ہفتے میں کم از کم 4 دفعہ رننگ کرتے ہیں؟ ٹرو. یس. اور ایک یہ ریسنٹ فیکٹ ہے, یہ مجھے چیٹ جی پی ٹی سے نہیں پتا چلا, یہ میری ریسرچ ہے. کیا آپ جم جاتے ہیں؟ میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گا. میں پچھلے سال اکتوبر تک بہت ریگولر جم جا رہا تھا, لیکن ون بگ ایشو ود جمنگ از دیٹ ونس یو ٹیک اے بریک فار یو ٹو ریزیوم اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اور میرے ساتھ ہوا یہی کہ ہمارے کچھ ماؤنٹین پروگرامز آ رہے تھے اکتوبر کے مڈ میں اینڈ دین اکتوبر کے اینڈ میں, اور وہ پھر ہوا یہی کہ میں نے اس کی وجہ سے بریک لیا اور پھر اس کے بعد میں ریزیوم نہیں کر پایا. اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا اسٹوپڈ پالیسی ایٹ دا جم ایز ویل. ایک تو وہ یہ بھی نہیں سمجھتے یار کہ بھیا ایک بندہ جو تمہیں اتنے عرصے سے پیسے پے کر رہا ہے, تم اسے کہہ رہے ہو کہ نہیں آپ نے 1 مہینہ مس کر دیا, اب آپ کو نئی جو ہے نا وہ رجسٹریشن فی دینی. وہ میں ضد پہ آ گیا, میں نے کہا میں کیوں دوں یار. وہ میں نے کہا چلو خیر, اٹ ڈڈنٹ ہیپن. بٹ یس, آئی ایم ویری ایکٹیو فزیکلی, ایون دو رمضان میں میری ساری فزیکل ایکٹیویٹی بالکل مر جاتی ہے. اور میں رمضان میرا ہائبرنیشن موڈ ہوتا ہے لٹرلی. آپ کو شاید میری اس وقت شکل سے بھی لگ رہا ہو کہ میں نیند میں ہوں بہت زیادہ, تو ایسے ہی ہوتا ہے. بیکاز دا کائنڈ آف اسٹف دیٹ آئی ڈو, دا اونلی تھنگ دیٹ آئی ڈو ادر دین آفرنگ نماز اینڈ روزہ اور تھوڑا بہت قرآن سمجھنے کے علاوہ, وہ میرا ریڈیو شو ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ نو ایکٹیویٹی, جسٹ چلنگ. چلیں, اچھا یہ اٹس گڈ. 1 مہینہ انسان کے پاس ایسا بھی ہونا چاہیے. جب نوکری کرتا تھا تو میں سوچتا تھا یار کیا خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے جو سحری کے بعد سو جاتے ہوں گے, پھر ظہر کے ٹائم پہ کبھی اٹھتے ہوں گے. اب جب میں اس موڈ میں آ گیا, میں کہتا ہوں نہیں یار کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے. تبھی آپ سے جب میری بات ہوئی تھی میں نے کہا تھا پلیز یہ والا ٹائم رکھ دو, بیکاز روزے میں یہ ظہر سے افطار تک کا ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے. تو اچھا 2-3 گھنٹے اس میں نکل جاتا ہے. چلے زبردست. اچھا ڈڈ آئی مس سم تھنگ؟ ویل آئی تھنک اٹ پریٹی مچ کورز ایوری تھنگ. ٹی وی بھی کور کر لیا آپ نے, ریڈیو بھی کر لیا. دیر از سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی فیل کہ میں جس پہ بہت زیادہ آئی وڈ سے پچھلے 3 سال میں نے بہت زیادہ فوکس کیا, بلکہ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ہاؤ اس سے ریلیٹڈ آئی فاؤنڈ دا پرپز آف مائی لائف ایز ویل, از دیٹ
I really love empowering people. مجھے لوگوں کو امپاور کرنے میں مزہ آتا ہے. تھوڑا بہت جو زندگی سے سیکھا ہے اپنے سکسیسز سے اور اپنے فیلئر سے, کوئی بہت ایکسٹراڈنری لائف تو نہیں گزاری یار, لیکن پھر بھی کچھ تھوڑا بہت سیکھ لیا, اور جو ہے میں وہ انکلکیٹ کرتا ہوں لوگوں کو, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ براٹ می ٹوورڈز پبلک اسپیکنگ. سو اسپیشلی آن دا فائنینشیل مینجمنٹ سائڈ, آن دا پرسنل فائنینس سائڈ. ابھی یقین جانیں کہ میں جب سی ڈی چلتا ہوا آ رہا تھا تو میرا واٹس ایپ میں نے ایسی چیک کیا, جس وقت میں آپ کا میسج سن رہا تھا, بائی دا وے میں جس وقت اپنا میسج چیک کیا اس وقت ہمارے ایک لسنر کا ہی میسج آیا ہوا تھا جو ہو از ان سعودی عربیہ رائٹ ناؤ, اینڈ ہی اسٹارٹڈ ہز انویسٹمنٹ جرنی لیٹ لاسٹ ایئر. بیچارے کے پورٹ فولیو کو تو بہت برا حال ہوگا, بٹ میرے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ پورٹ فولیو کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, وی آر لوکنگ ایٹ اے لانگ ٹرم پکچر. ہی سینڈ می اے میسج, ہی سیڈ آئی گاٹ مائی فرسٹ ڈیویڈنڈ آف مائی لائف, پی پی ایل اینڈ او جی ڈی سی ایل کا اس کا ڈیویڈنڈ, اینڈ ہی واز ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. سو رادر دین کرائنگ کہ میرا شیئر اس وقت نیگیٹو میں ہے, ہی واز ہیپی اباؤٹ اٹ اینڈ آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ کہ یار مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یار اس کو اب مزہ آئے گا. اور میں نے فوراً اپنی ایڈوائس لکھ کے اس کو بھیجی کہ ان پیسوں کو کھانا نہیں, یہ بہت دس از اے ویری سیکرٹ, سیکرڈ, ناٹ سیکرٹ, نو یا ڈونٹ کیپ اٹ سیکرٹ فرام یور وائف ایز ویل, اٹس اے سیکرڈ فنڈ, اس کو ری انویسٹ کرو, اس کو اپنے شیئرس خرید لو. تو یا آئی تھنک ون انٹروڈکشن دیٹ آئی ریئلی لو انٹروڈیوسنگ مائی سیلف ود از دیٹ آئی کال مائی سیلف اے فائنینشیل ایونجلسٹ. یعنی وہ ایونجلسٹ کا ورڈ آپ کو پتہ ہے مبلغ کے طور سے استعمال ہوتا ہے. تو میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں کہیں نوجوان بچیوں کو دیکھوں, اسپیشلی ارلی کریئر میں جو ہوں, میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کو امپاور کروں بائی لرننگ اباؤٹ پرسنل فائنینس. اوکے, سو دس از ویئر وی اسٹارٹ. آپ مجھے بتائیں عدیل, آئی تھنک لگ بھگ ہم مجھے لگ رہا ہے ایک ہی عمر کے ہوں گے, لیٹ 40s مڈ 40s, 1980 اگست, سو 78, سو آئی تھنک لگ بھگ. سو اب ہمارے ایرا میں اور ایون ناؤ موسٹ اسکولس, بیکاز میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے, I don't think so anybody is teaching us how to earn money. Problem ہمارے ہر بچہ جو ہمارے چاہے وہ کسی بھی کلاس سے بلانگ کرتا ہو, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, لوور کلاس, اسے آپ ایک ایکسپیکٹ کرتے ہیں چیز کہ جی وہ بڑا ہو کے پیسے ضرور کمائے گا. ٹھیک ہے, اب تو جینڈر اسپیسیفک بھی نہیں رہا یہ. آئی تھنک اٹس ایکولی ایپلیکیبل, which is a good thing, which is a very very good thing by the way. مجھے یہ بتائیے, آپ نے پیسے کمانا سیکھے تھے اپنے بچپن میں؟ یار میں آپ کو دیکھیے, ہماری سوسائٹی جو پاکستانی سوسائٹی ہے, بلکہ میں اگر آپ کو بولوں, سو آئی بلانگ ٹو این اردو اسپیکنگ فیملی. آئی واز دا فرسٹ جنریشن وچ واز بورن ان پاکستان. میرے امی ابو دونوں کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی ہے. مائی فادر از فرام الہ آباد, مائی مدر از فرام میرٹھ, ان کی پیدائش مراد آباد کی ہے. ہمارے دادا 47 میں نہیں, تھوڑا لیٹ پاکستان آئے تھے, 2-3 سال بعد, ذرا چیزیں اسٹیبل ہو جائیں پھر آ جائیں. ہماری والدہ جس وقت پیدا ہوئی تھی, ہماری فیملی یہاں شفٹ ہو گئی تھی, آ چکی تھی. لیکن میں ابھی بھی آج تک حیران ہوتا ہوں, نانی حیات ہوتی تو میں ضرور پوچھتا کہ کس نے کہا تھا کہ پریگننسی میں آپ انڈیا چلی جائیں, اور وہاں پہ کوئی یہ تو نہیں تھا کہ لوگ امریکہ جاتے تھے کہ بھائی انڈین پاسپورٹ مل جائے, ایسا کچھ ہوا بھی نہیں. تو یہ مجھے آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن بہرحال سو جو ہمارے اردو اسپیکنگ جو فیملیز ہوتی ہیں, اسپیشلی جو یو پی بہار وغیرہ کی, دے آر ویری فائنینشیلی کنزرویٹو پیپل. کنزرویٹو سے مراد یہ کوئی بزنس مت کرنا. میں اکثر اپنے پوڈ کاسٹ میں کوئی ڈسکشن میں لوگوں کو, میں جب بھی ٹریننگس دے رہا ہوتا ہوں, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری دادی مرحومہ, ہمارے خاندان میں دی ایپیٹومی آف این ایجوکیٹڈ پرسن واز بینگ این انجینئر. بس یہ انجینئر بن گیا, اس کا مطلب اس کا بیڑا پار ہے. یعنی ہمارے اچھا اب یہ بھی ہے کہ آپ ہماری دادی نانی کے دور میں ماشاء اللہ سب کے 8-9 بچے بھی ہوا کرتے تھے. ہمارے خاندان میں صرف ایک مظفر چچا ہمارے کینیڈا میں ہوتے ہیں, ہی از اے گریٹ انجینئر, اور ماشاء اللہ از ڈن ویری گڈ ان ہز کریئر. وہ انجینئر تھے, باقی سب ایسے. ہمارے ابو بھی ماسٹرس کر لیا, یہ کر لیا, ایم اے کر لیا, مطلب انجینئر از دی تھنگ. اچھا میرے بارے میں بھی یہی خیال تھا, آئی ول بیکم این انجینئر. عدیل میں پڑھائی میں بھی آئی واز اوکے, آئی مین آئی واز ناٹ ایکسٹراڈنری بٹ آئی واز ابو ایوریج. عدیل انجینئر بنے گا, میرے ذہن میں بھی یہی چیز تھی, انجینئر بنا. کچھ قسمت نے ایسا چکر کھایا کہ آئی فیلڈ مائی جی آئی کے ٹیسٹ اینڈ آئی ڈیسائڈیڈ میں امریکہ چلا جاؤں گا. اس کے لیے میں نے ایس سی ٹی کی تیاری کی, سیٹ کی. اینڈ واٹ ہیپنڈ از دیٹ اتفاق سے آئی بی اے کے ٹیسٹ کی ڈیٹس آ گئیں. میرا بیسٹ فرینڈ جو اس زمانے میں وہ کرتا تھا, ہی سیٹ فار, وہ بہت انٹیلیجنٹ اور ذہین لڑکا تھا, اینڈ ہی واز پریٹی کلیئر اباؤٹ ہز لائف. ہم تو بڑے ڈسلوژن تھے نا, بس انجینئر بننا ہے, جہاں سے بھی بن جائے. اچھا بس یہ تھا کہ بس انجینئر بننا ہے. ہی واز شیور مجھے آئی بی اے جانا ہے, اس کو آئی بی اے جانا ہے. تو ہوا یہی کہ اس نے کہا کہ یار یہ انیس حسین کے نوٹس ہیں, تم لوگ پڑھو جا کے. تو اس نے پہلے دن جا کے نا ہمیں سکھا دیا تھوڑے بہت چیزیں نا, یہ موٹا موٹا ٹیسٹ کا پیٹرن ہوتا ہے, یہ اتنے منٹ کا یہ سیکشن. بڑا ایک زمانے میں آئی بی اے کا ٹیسٹ بڑی ایک بینچ مارک ہوا کرتا, ڈاکٹر وہاب کے زمانے میں, آپ کو یاد ہوگا. سو اتفاق سے آئی بی اے کے ٹیسٹ میں بیٹھا, اینڈ بغیر کسی تیاری, صرف ایس سی ٹی کی تیاری کی بیس پہ آئی کلیئرڈ مائی ٹیسٹ. سو آئی مین آؤٹ آف نو ویئر آئی ڈیسائڈیڈ ٹو جوائن آئی بی اے. اوکے, جب میں نے آئی بی اے جوائن کر لیا تو ہماری دادی کو پتہ چلی ہے بات. اس زمانے میں ہماری دادی جو ہیں وہ نیچے رہا کرتی, نارتھ نازآباد ایل بلاک میں ہمارا گھر ہوتا تھا, آج بھی ہے, ہمارے خاندان کے پاس ہے وہ گھر, لیکن ہم نہیں رہتے وہاں.
دادی نیچے رہا کرتی تھی, ہمارا اوپر سلسلہ ہوتا تھا. میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی, اس پہ وہ موٹر سائیکل ابو نے بیسکلی نماز مسجد جانے کے لیے لی ہوئی تھی, تو وہ میں اکثر اپنے آنے جانے میں کر لیا کرتا تھا. ہماری دادی کو پتہ چلا کہ بھائی یہ کسی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں چلا گیا ہے. تو ہماری دادی نے مجھے بلایا, دادی نے کہا کہ دیکھو بیٹا, اب تم نے ایڈمیشن تو لے لیا ہے, لیکن یہ بزنس کے چکر میں مت پڑنا تم, یہ تم لوگ بہت معصوم لوگ ہو, تم لوگ بہت شریف لوگ ہو, تم بزنس نہیں کر پاؤ گے, تو نوکری کرنا صرف. سو ہم شاید اس جنریشن یا اسکول آف تھاٹ کے تھے جو آپ کو یہ بتاتا تھا کہ یار یو گیٹ اے گڈ ایجوکیشن, یو گیٹ اے گڈ ڈگری, اینڈ اٹ از اے گارنٹی ٹو اے گڈ جاب اینڈ اے سیف فیوچر, اینڈ یو ول میک منی اینڈ ایوری تھنگ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ آج کل کے, بلکہ یہ ہمیشہ کے دور میں نا ایک بڑا مایوپک ویو تھا آف میکنگ منی. ایک چیز ہوا کرتی تھی, وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ, اور یہ ہم سب اس ہمارے جو پچھلی جنریشن تک ہیں لوگ, جین زی از ڈفرنٹ, آئی کین پروو دے آر ڈفرنٹ ناؤ, وچ از وائی آئی لو انٹریکٹنگ ود دیم. لوگ کچھ بھی ان کے بارے میں آل فال بولیں, مجھے تو بہت مزہ آتا ہے ان بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں. ہماری پچھلی والی جنریشن تھی, وہ یہ تھی کہ ان کے لیے ویلتھ کریشن کا صرف ایک سورس ہوا کرتا تھا, اینڈ دیٹ سورس واز ریئل اسٹیٹ. ایک پراپرٹی لے لو. اچھا میں ان کو غلط بھی نہیں کہتا, ایسا ہوا ہے, آپ یاد ہو جی, اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے جی ڈی ایچ اے فیز 5 میں لیا تھا, اس وقت ہم نے 10 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا, آج وہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہو گیا ہے, 1980 سمتھنگ میں ہم نے اس کو بک کیا تھا. اٹس اے گڈ اینیکڈوٹل ریفرنس دیٹ دے ہیو. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ یار ایک زمانے میں لوگوں کے بڑے چھکے لگے, اور ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ اسکیم 33 میں, تیسر ٹاؤن میں, اور واللہ عالم اے ایس ایف سوسائٹی اور پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے, اور ریسنٹ ٹائم بیریا ٹاؤن میں لوگوں نے پلاٹ لیے, بٹ ناؤ دے آر اسٹک. ایسی جگہ پہ یعنی وہ جو ایک ہمارے یہاں ویلتھ کریشن کا ایک فارمولا تھا کہ یو انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ اینڈ یو ول بیکم ایونچولی یو ول بیکم ویری رچ, دیٹ تھنگ ہیز چینج ناؤ. بیکاز اب لوگوں کو شاید تھوڑی بہت اس بات کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے کہ یار ہمارے یہاں ایک اور ایسٹ کلاس بھی ہے جس کو ہم اسٹاک مارکیٹ کہتے ہیں, جس کو ہم اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں, اور یہ ایسٹ کلاس جو ہے یہ پچھلے کوئی 35 سال سے اس نے 19.5% رزلٹ آپ کو ریٹرن دیا ہے. اب چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے آپ سے بڑی آسانی سے اس کو یہ بول دیں کہ یار 35 سال میں میں نے 100 روپے آج سے 35 سال پہلے انویسٹ کیے تھے, جس نے مجھے اینولائز ریٹرن 19.5% دیا ہے. واٹ ول بی دا ویلیو آف دیٹ تھنگ رائٹ ناؤ, اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ. اور میں آپ کو گارنٹیڈ بول رہا ہوں وہ ہر قسم کی ایسٹ کلاس کو بیٹ کر دے گا. سو جہاں تک پلاٹ میں پیسہ لگا کے ویلتھ کریشن کا تعلق ہے, تو آئی تھنک ہم سب وی آر ویل فائنینشلی, میں کہوں گا کہ لٹریٹ. لیکن جہاں ڈائیورسفیکیشن کی بات آتی ہے, آئی مین میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی بھر کی جمع پونجی اور کہنا چاہیے کل کائنات اٹھا کے ایک ایسی سوسائٹی میں پیسے نہ لگا دو کہ جو تمہیں شاید تم گوگل میپ میں بتا بھی نہیں سکتے کہ وہ کدھر ہے. سو یس یو آر رائٹ, ہمارے یہاں جو فائنینشیل لٹریسی جو ہے وہ انفارچونیٹلی اٹس ویری مایوپک, اٹس ریسٹرکٹیڈ ٹو جسٹ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ. میرا جو کوشش ہوتی ہے, جو میں چھوٹا سا اپنا ایک پرپز کوشش کر رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ایک اور پکچر بھی دکھاؤں کہ یو ہیو گاٹ اسٹاک مارکیٹ ایز ویل, یو ہیو گاٹ کموڈیٹیز ناؤ, آپ کموڈیٹیز میں کر سکتے ہیں. آئی جنرلی suggest people not to invest in crypto because crypto is too volatile. جس طرح وہ اوپر نیچے جاتا ہے crypto, it's too volatile. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ نہیں کرو, don't go there. Otherwise میوچل فنڈز ہو گئے, اسٹاک مارکیٹ ہو گئے, کموڈیٹیز ہو گئیں, دیز آر ویری گڈ ایریاز ادر دین دا ریئل اسٹیٹ پارٹ. سو یا اس میں بھی ہمارے جو میمن ہیں بچے وہ بڑے سیوی ہوتے ہیں نا, وہ کیونکہ ان کی گھر کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے. آئی تھنک ایک 24-25 سال کا میمن بچہ, اس کا بزنس ایکیومین اتنا زبردست ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے کنزرویٹو فیملی, اردو اسپیکنگ بیک گراؤنڈ اینڈ آل, تنخواہ دار طبقہ, وہ اس طرح کبھی چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. سو your nurture really makes a big difference. Yeah. So that was what I was asking کہ اب آپ ایک ایسے گھر سے belong کرتے تھے جہاں پر آپ آئی بی اے میں جانے کے باوجود آپ کو یہ کہا گیا کہ بیٹا بزنس کے چکر میں نہیں پڑھنا. بالکل آپ پڑھے بزنس کے چکر میں for a good part of your life? نہیں, not at all because میں خود ڈرتا تھا. ہمیں تو یہ تھا کہ ہمارے لیے یہ چیز بنی نہیں ہے. آئی بی اے جانے کے باوجود دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, آئی بی اے کوئی میجک پوشن نہیں پلاتا آپ کو, بلکہ میں جب آئی بی اے میں سم ٹائم ڈیورنگ دا مڈ پارٹ آف مائی ٹائم, تو میں 4 سال کا پروگرام ہمارا آئی بی اے کا تھا, اور سم ٹائم جب ہم نے پہلا الیکٹیو وغیرہ لے لیا تھا, مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یار آئی بی اے میں مارکیٹنگ پڑھ رہا تھا, اور مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ آئی بی اے از جسٹ کریٹنگ دا برانڈ مینیجرز فار ایف ایم سی جی پروڈکٹس, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ پروڈکٹس. گریڈس بھی ان کے اچھے آتے ہیں جو ایف ایم سی جی پہ رپورٹس بناتے ہیں, پریزنٹیشن جو کرتے ہیں ایف ایم سی جی پہ کریں. میرے لیے یہ پہلی لرننگ تب ہوئی تھی جب ہم نے
اپنی پروڈکٹ مینجمنٹ کی کلاس میں ایک فائنینشیل سروسز والی پروڈکٹ بنا دی تھی. ہم نے ایک آٹو فائنینس پروڈکٹ بنائی تھی, بلکہ ہم نے یہ کیا تھا, اس زمانے میں اسلامک بینکنگ نہیں آئی تھی, تو ہم نے کہا تھا سٹی بینک اس وقت کنگ ہوا کرتا تھا پاکستان میں کنزیومر فائنینس کا, تو ہم نے ایک پروڈکٹ بنائی تھی سٹی بینک کار اجارہ. دا پروڈکٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ دین. ہم نے کہا تھا کہ یار اس پروڈکٹ کو ہم ایک کنونشنل پروڈکٹ سے اٹھا کے اگر ایک اسلامک پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا ہوگا, واٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. وی گاٹ ٹو بی ان دیٹ. اینڈ وہی میگنم والی پروڈکٹس اور وہی پیمپر والی پروڈکٹس اور وہی دے گاٹ از, کیونکہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یار ہم کوئی بہت یونیک چیز لے کر آئیں. بلکہ مجھے یاد ہے میں نے عربک میں ایک ایڈ بھی بنایا تھا, اس کا شغل والا ایڈ تھا, سب کچھ تھا. میں خود ہی شیخ بنا ہوا تھا کہ اسلامک اسکالر, اور میں بتا رہا ہوں کہ اٹس 100% شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ. ہمیں لگا یہ تھا کہ ہم نے سارے اینڈ کلیئر کر دیا. ہم نے ایک سروے کیا تھا وائی اسلامک بینکنگ کا, جب آپ سنتے ہیں تو لوگوں کی اس زمانے میں, اب تو خیر میزان, تھینکس ٹو میزان بینک, اسلامک بینکنگ از ایوری باڈیز تھنگ ناؤ نا. آپ کسی دکاندار سے بینک اکاؤنٹ نمبر مانگیں گے, دیر از اے 70% چانس وہ آپ کو میزان کا نمبر دے رہا ہوگا. اس زمانے میں نہیں تھا, آج سے میں 23 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میرے لیے یہ ایک ریکننگ تھی کہ یار آئی بی اے تو مجھے کریٹ کر رہا ہے. اینڈ دیٹس اے فیکٹ. ہماری کلاس میں زیادہ تر لوگ جو کہ بزنس میں گئے اپنے, وہ وہی تھے کہ جو یا تو میمن تھے یا پنجابی سوداگران تھے یا چنیوٹیز تھے, یعنی ان میں بھی بہت سارے لوگ نوکریاں ہی کر رہے تھے. تو میں تو بہت دور کی بات ہے. تو اب آپ آئی بی اے سے جب نکلے ہیں تو آپ نے کیا کیا, وہ جاب ہنٹنگ کی, جاب ڈھونڈی؟ یار اس زمانے میں اتنی کرنی نہیں پڑتی تھی. آئی نو آج کل پاکستان میں فوجی حکمرانوں کے بارے میں جنرل پرسیپشن بڑا خراب ہی ہو گیا ہے, لیکن جنرل مشرف صاحب کے ٹائم پہ پاکستان کی اکانومی ہیڈ ڈن ریئلی ویل. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آئی نو اس پہ مجھے گالیاں بھی بہت پڑتی ہیں کہ یار یو کانٹ بی سلیکٹیو اباؤٹ اٹ, لیکن میں کہتا ہوں یار دیکھو میں سچ بات کرتا ہوں, میں حق بات کرتا ہوں. اکانومی کی حد تک اور بہت ساری چیزوں میں, میڈیا میں میرا بڑا امپورٹنٹ رول ہے یار. اگر جنرل مشرف صاحب نہیں ہوتے تو آج بھی ہم سے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان میں FM 101 پہ گزارا کر رہے ہوتے. لیٹس مان لیں ساری سختیوں کے ساتھ, وہ جو بھی ہوتا ان کو سختیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے کو پی ٹی وی کو تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اسکرپٹ پڑھنا ہوتا ہے. اب تو خیر سارے چینلز ہی پی ٹی وی ہیں, لیکن جنرل مشرف کے ٹائم پہ نو یار, وی گاٹ اے لاٹ آف جاب آفر. اینڈ آئی تھنک ود ان دا فرسٹ منتھ آف مائی گریجویشن I was employed. In fact, میرے پاس جاب آفرز جو ہیں وہ آتی رہی تھیں. I mean, ایک تو بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آئی تھی جو I don't say I regret, but پرابلم یہ تھی کہ وہ مجھے اینگرو فرٹیلائزر کی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے ابھی اسد عمر صاحب کا نام لیا. ہی ٹک مائی انٹرویو بائی دا وے. میں تو جانتا بھی تھا اسد عمر کون ہے, تو فائنانس دیکھا کرتے تھے وہاں پہ اس وقت وہ, لیکن وہ مجھے ملتان بھیج رہے تھے. اور اتفاق سے میں کچھ دنوں پہلے ملتان ہو کے گرمیوں میں آ چکا تھا, تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ملتان از ناٹ دا پلیس ویئر یو وانٹ ٹو گو اینڈ لیو ان سمر, اینڈ دیٹ ٹو اے پیمپرڈ بوائے لائک مائی سیلف. نو, ناٹ ایٹ آل. بٹ سو الحمد للہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا, ہمارا پورا کا پورا بیچ آئی تھنک ود ان 2 to 3 months, مے بی ایکسیپٹ فار 1-2 خواتین کے علاوہ جنہیں شاید نوکری نہ کرنی ہو, ایوری بڈی واز امپلائڈ. تو آپ جب جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی. سو یعنی یو ایزیلی وینٹ, لیکن آپ نے کی جاب ہی, اینڈ یو ور سیٹسفائڈ. I was very satisfied. I think I was overly satisfied. بلکہ میں اکثر بچوں کو یہ بات بھی بتا رہا ہوتا ہوں, سیکرٹ بات بتا رہا ہوتا ہوں. میں کسی HR کے فورم پہ یہ بات نہیں کرتا کہ اپنے کریئر کے سٹارٹ میں ایک تھوڑی سی نا اپنے میں اضطرابیت رکھو, ایک بے چینی رکھو اپنے اندر, and keep looking for, because once you enter a particular area تمہیں وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں بینکنگ میں گھس گیا. I went to Union Bank. ایک زمانے میں ایک بینک ہوا کرتا تھا یونین بینک, اینڈ شوکت ترین صاحب کا وہ بینک تھا. اینڈ آئی ہیو گاٹ ٹو سے کہ وہ اتنی ایکسائٹنگ جگہ تھی کام کرنے کے لیے, بیکاز یونین بینک واز فل آف ایکس سٹی بینکرز. شوکت ترین صاحب اپنے ساتھ سارے سٹی بینکرز لے آئے تھے. سو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اٹ از اے اسمال بینک دیٹ ریلی ایکس بگ. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ یار یہ UBL HBL بچے ہیں ہمارے سامنے, یعنی وہ چھوٹا تھا بینک بالکل. ان کی 40 تو برانچیں ہوا کرتی تھیں, 60 ارب کا ان کا ڈپازٹ ہوا کرتا تھا, مجھے یاد ہے. اینڈ ان کی the approach towards banking was amazing. کریڈٹ کارڈ لانچ ہو رہے ہیں یہ سب, تو میں بڑا ایکسائٹیڈ وہاں فیل کیا کرتا تھا. پروفیشنلزم کا جو لیول تھا سٹی بینک میں وہ اتنا زبردست تھا. دا کلچر آؤٹ دیئر, پریزنٹیشنز ہونا, بزنس ریویوز ہونا, اٹ واز اے ویری ایکسائٹنگ پلیس ٹو ورک فار. اور آئی تھنک ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے پلان کی جاتی ہے. میں I really started enjoying the environment there. اور اس کا پتہ نہیں نقصان تھا یا فائدہ تھا کہ میں نے کہا نہیں یار ابھی میں یہاں پر سیٹ ہوں, I'm happy here, I'm enjoying my work and things are good. اس کے بعد پھر راستے نکلتے رہے, آپ سوئچ کرتے گئے اور آپ سوئچ کرتا گیا. بٹ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کوئی کارپوریٹ جاب نہیں کر رہے ہیں. میں کوئی کارپوریٹ ہے نا. سو ہوتا یہ ہے کہ جی ایک جوان بچہ لگا اور امید یہ ہوتی ہے کہ اب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد نکلے گا بڑی سینئر پوزیشن پر, موٹا سا ایک چیک لے کے نکلے گا اپنے ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ, اور زندگی ظاہر مست ہے. عادل بھائی پھر یہ کیا ہوا یار, آپ نے تو پھر راستہ بدل لیا. میرے نزدیک یہ اصل گیم ہے. ہاں یہ
ہمارے دوست فرحان ملک صاحب ہیں, وہ رفتار کے جو فاؤنڈر ہیں, ان کے ساتھ لاسٹ ایئر ایک بڑی تفصیلی پوڈ کاسٹ میں نے ریکارڈ کی تھی, اینڈ that podcast was about rediscovering yourself after 40. میں نے بالکل وہ سنی تھی. وہ 40 سال کی عمر جو ہے نا, وہ بڑی عجیب سی ایک عمر ہوتی ہے, بڑی دلچسپ عمر ہوتی ہے, بیکاز آئی تھنک آپ بہت سارے لحاظ سے اپنے کریئر کے مڈ میں آ چکے ہیں, اینڈ ان فیکٹ جب آپ 40 کراس کر جاتے ہیں, آپ اپنی لائف کا مڈ کراس کر چکے ہوتے ہیں, بیکاز ایک پاکستانی کی ایوریج لائف از 72 ایئرز اولڈ. آپ نے سوری 67 وغیرہ, اگر یو آر ویری ہیلدی اینڈ آل, تو پھر آپ 75 تک چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ونس یو ہیو کراس 40 یو ہیو لیوڈ مور دین ہاف آف یور لائف. اچھا 40 کی عمر کی ایک اور خاص بات ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کریئر آپ کے بالکل سامنے آ چکا ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یا تو میں کوئی بڑا ہائی فلائنگ قسم کا ایگزیکٹو قسم کا CEO, آئی ایم آن مائی وے ٹو بیکم دیٹ, یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھیا, وہ جو آپ کی ایسپریشنس اپنے کریئر کے حوالے سے تھی when you were 22 and you graduated from IBA or whichever university, I'm not living up to that. So جہاں تک لیول کا تعلق تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں TCS was my last job and I was the director for consumer and financial services business there, which is a very profitable business TCS کا. I was reporting to the CEO. مجھے لگتا تھا کہ اگر لگے رہے اس کمپنی میں تو آپ CEO بن بھی سکتے ہیں, بٹ آفٹر 40 آئی ایکچولی, اچھا میرے ساتھ ایک اور پرابلم تھی, میں لیول تو میرا بہت اچھا تھا, میری تنخواہ اچھی نہیں تھی بہت زیادہ, وہ کافی بری تنخواہ تھی, بلکہ میں کبھی کبھار سوچتا بھی تھا. اور اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ, میں پھر اب بچوں کو آج کل جو میں بچوں کو سکھا رہا ہوتا ہوں لائف اسکلس میں, میں ہمیں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ بھیا یہ جو کیرزمیٹک لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں, بڑے خطرناک لوگ بھی ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں آپ کو جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ یار he is the one who's having all the party and he's having all the thing and you are the one who's left behind. تو میں اپنا کام انجوائے کر رہا تھا. کوئی کل ملا کے میں نے ایک دفعہ کیلکولیشن کی تھی, کوئی 1100 لوگ تھے جو مجھے رپورٹ کیا کرتے تھے وہاں پہ جا کے. کہاں میں 8-10 لوگوں کی رپورٹنگ لیا کرتا تھا, کہاں میں 1100 لوگ مجھے رپورٹ کرنے لگے اچانک. سو بڑا مزہ آتا تھا. آپ کو نا, آپ پاکستان میں کہیں بھی جائیں آپ کو بڑا VIP ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, سب کچھ ہے, ایوری تھنگ, سارے بزنس ہیڈز آ کے سب آپ سے مل رہے ہیں, ایریا بزنس ہیڈز آ کے مل رہے ہیں جو بڑے سینئر لوگ تھے. بٹ آئی واز ریئلائزنگ آئی وازنٹ میکنگ enough money out of this thing, and I think money, اچھا وہاں سے پھر ایک اور بھی فائدہ ہوا, اور ایک اور فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ I actually realized کہ you do not need a lot of money to lead a good life. وہ ایک غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے نا کہ میں جتنا پیسہ کماتا رہوں گا میں اتنا خوش ہوتا رہوں گا. یہ ایک بہت بڑا ریالٹی چیک لائف میں مجھے مل گیا کہ نہیں, اس کا ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ابھی پچھلے کوئی 2 سال میں نے سائیکالوجی بہت پڑھی ہے. ہیپینس اینڈ مینٹل ویل بینگ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ میں نے بہت ورکنگ کی ہے, اپنی ورک شاپ پوری ڈیولپ کی میں نے. آپ ایک کانسیپٹ سائیکالوجی میں ہوتا ہے وچ از کالڈ ہیڈونک ٹریڈ مل, اور ہیڈونک اڈیپٹیشنس کہا جاتا ہے. میری تقریباً ہر پریزنٹیشن میں, چاہے میں پرسنل فائنینس بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں, آئی آلویز ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک, بیکاز لوگوں کو یہ غلط فہمی صحیح کرنی ہوتی ہے دیٹ مور منی از گوئنگ ٹو میک یو ہیپی. جتنا پیسہ آپ کو آئے گا آپ اتنے خوش ہوں گے ایک سرٹن ٹائم تک, یس, اس کے بیونڈ اٹ ڈزنٹ, کیونکہ آپ کی پھر نا لائف میں ایسپریشنز بڑھتی رہتی ہیں. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل انفلیشن. اب میری تنخواہ 1 لاکھ روپے بڑھ جاتی ہے ایزیومنگ, میں خرچے اپنے 2 لاکھ کے بڑھا دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کیونکہ میں لوگوں کو 1-on-1 پرسنل فائنینس پہ سیشنز بھی فیملیز کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے 3 کیسز لگاتار رمضان سے پہلے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں 3 لوگوں کے ساتھ. مڈل کلاس فیملیز ہیو ڈن ایکسیڈنگلی ویل ان دیئر کریئرز, بٹ دے آر فائنینشلی اسٹرگلنگ. ان کی سیلری ملینس میں آتی ہے, بٹ وہ فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں. وائی؟ بیکاز وہ اپنے لائف اسٹائل انفلیشن کو اوپر اتنا لے گئے, بیکاز ان کو یہ لگتا تھا کہ یار آئی ہیو ارنڈ دس ناؤ, آئی ڈیزرو دس لائف ناؤ, اینڈ برنگ اٹ آن مین, برنگ آن دیز امریکہ کے یورپ کے ٹورز, آئی ول گو ٹو سوئٹزرلینڈ, آئی ول بلڈ اے ہاؤس ان DHA فیز فلانا اور فلانا کی ہے, کلفٹن فیز بلاک یہ میں گھر بناؤں گا, آئی ہیو ارنڈ دس تھنگ. نو, ہمیں یہ اندازہ ہوا, اینڈ بگ تھینکس ٹو مائی وائف, بیکاز وہ بڑی درویش اور بڑی اسپریچول خاتون ہے, اور میں ہمیشہ اس کو اس بات پہ بڑا اکنالج کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ رہ کے میں بھی شاید ویسے ہی ہوتا کہ میں بھی اپنا آئی ہیو ارنڈ دس مین, کم آن لیٹس ڈو اٹ, لگا رہتا 12 گھنٹے آفس میں کام کر رہا ہوتا. مجھے اندازہ یہ ہوا کہ نہیں یار, دس از ناٹ برنگنگ می ہیپینیس اینڈ آل. سو وہ 40 سال کی عمر میں پھر جا کے اندازہ ہوا کہ بھیا تیرا لیول تو ٹھیک ہو گیا, لیکن تو پیسے ٹھیک نہیں کما رہے ہو, تو کچھ اور کرنا پڑے. اچھا پیسے واز ون فیکٹر, یس ڈیفینیٹلی. آئی واز جسٹ گیٹنگ بورڈ میرے خیال سے. آئی تھنک 40 سال کی عمر کے بعد ایک نوکری میں ایک آتی ہے پرابلم, ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو ایک بورڈم آتا ہے. آئی مین مجھے یہ لگتا تھا کہ جب میں نوکری کر رہا تھا کہ 70-80% پیپل آر ناٹ ہیپی ود
what they are doing. I think now it's 95% people مجھے اندازہ ہوئے. مجھے صرف سیلریڈ بندے ملتے ہیں, بہت کم لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی میں گاڑی چلاتا ہوا آ رہا تھا تو وہ سگنل پہ رکا تھا 3 تلوار پہ, تو وہاں پہ ایک دوست کا میسج آیا تھا, عادل بھائی اپنے کریئر پہ کچھ ایڈوائس چاہیے. میں نے کہا چل بھائی ان کا بھی دل بھر گیا نوکری سے, اب اس کا مطلب یہ. سو یہی ہوا. Lots of reasons. اب میں in hindsight when I look back, I'm sorry, in hindsight when I look back, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ challenges بھی آئے. سب کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے اسی راستے کی طرف وہ لے کر جا رہے ہیں کہ یار نکلو اس سے. اینڈ ایک اور جو بہت بڑا فیکٹر تھا ثاقب, وہ یہی تھا کہ جو 40 سال میں نے بتایا نا مڈ لائف آپ کراس کر چکے ہوتے ہیں اپنی, تو مجھے یہ اندازہ ہوا, میں نے کہا کہ کیا یار زندگی یہی ہے کیا کہ فرائیڈے کی شام کو خوش خوش گھر جائیں گے, کہ اب 2 دن کی چھٹی آ رہی ہے, سنڈے صبح سے ڈپریشن شروع ہو جائے گا کہ یار 5 دن اب آفس جانا ہے. اللہ کا شکر ہے آئی ہیڈ اے ریڈیو شو جو کہ میرا ایک بڑا کتھارسس ہوا کرتا تھا میرے لیے, ایک بہت بڑا ایک میں کہوں گا کہ ایک ڈیویشن ہوا کرتی تھی میرے ایک روٹین سے. میں نے 21 سال سے میں ریڈیو کر رہا ہوں اسی وجہ سے. اٹس ناٹ ایزی ٹو ویک اپ 5 AM ایوری مارننگ بردر, اور صبح ریڈیو کرنا, آئی لو اٹ. اور میرے لیے بڑی ڈسٹریکشن تھی. ایون ان دا موسٹ ٹفسٹ ٹائم آف مائی لائف, میں جب ریڈیو پہ ہوتا ہوں تو میں اپنے ساری کرکٹ کے علاوہ, آرسنل کے علاوہ, سارے دکھ, سارے غم, ساری پریشانیاں میری سائڈ پہ ہوتی ہیں. گھر میں کیا ہوا, بزنس صحیح نہیں چل رہا, پیسہ صحیح نہیں, نوکری کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں میں. اب تو میں بزنس کی اتنی ٹینشن لیتا نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ خود راستے نکالتا ہے کہ یار ٹارگیٹس پورے نہیں ہو رہا ہے, ایک پریزنٹیشن ہونی ہے, مجھے ان چیزوں سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہوتا تھا. اٹس جسٹ می اینڈ مائی شو اینڈ مائی لسنرز, اینڈ آئی واز ٹوٹلی ان لو ود دیٹ. سو پھر جب ایک ٹائم آیا اور وہ یہ آیا, میں نے کہا یار کیا زندگی پھر یہی ہے کہ اسی اسٹرگل میں زندگی گزرنی ہے. تو وہ جو ایک تھا وعدہ کہ ونس یو ول میک منی اینڈ یو ول ہیو اے گڈ لائف, وین ایم آئی گوئنگ ٹو ہیو مائی گڈ لائف دین, وہ نہیں مل رہی تھی. وہ نہیں مل رہی تھی. اور یہ سوری بٹ اس میں ایک سپلیمنٹری کویسچن یہ ہے کہ آئی ایم شیور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے بہت سارے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو ایگزیکٹلی یہی چاہتے ہیں اپنی لائف سے. وٹ از اسٹاپنگ دیم ایگزیکٹلی از دا اپرچونٹی کاسٹ. ایبسلیوٹلی کاسٹ یہ ہے میری کہ یار میں اچھی خاصی ارننگ ہے, چلیے بہت زیادہ نہ صحیح بٹ اتنی ہے کہ میرا گھر کے بل جاتے ہیں, بالکل میرے گھر پہ اچھا ایک ڈیسنٹ کھانا آتا ہے, بالکل میں ایک اچھی ڈیسنٹ لائف گزارتا ہوں, اور آل آف دا سڈن اٹس گون. سو ہاؤ ڈو آئی مینیج مائی بلز. مطلب یار کچھ بھی کرے بل تو پے کرنے ہیں نا. سو دیٹ از ناٹ لیٹنگ سو مینی آف اس ٹو کم آؤٹ آف دس وشیس سائیکل. ٹھیک ہے, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یار یہ آپ کو چیزیں ہانٹ نہیں کی کہ بھائی یہ ایک لگی بندی تنخواہ نہ بند ہو جائے گی, گھر کیسے چلاؤں گا. بالکل ایسی ہے, بالکل کیوں نہیں آئی ہوگی یار, کیوں نہیں آئی ہوگی, بالکل آئی ہے. اور اس میں دیکھو مجھے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو تھا وہ میرا ریڈیو شو تھا. بٹ ریڈیو شو از انف کہ میں بتاتا ہوں. میں نے آپ تھوڑی دیر پہلے بات بتائی کہ یار ہمارا, اگر آپ میری فیملی کا لائف اسٹائل دیکھیں گے, ہمارا بڑا فروگل سا لائف اسٹائل ہے. ہم لوگ ایک بڑے سادے سے اپارٹمنٹ میں, چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, سب اسی میں ہی پچھلے 17-16 سال سے رہ رہے ہیں ہم, which I think is unfair to my kids as well. لیکن پھر بھی we are there. I mean every year we think this is the last year, now we'll move somewhere. I have a پورا financial plan ready کہ اس اپارٹمنٹ کو, میں جس جگہ رہتا ہوں وہ جگہ بڑی مہنگی ہے ابھی بھی ان حالات میں بھی, مجھے پتا ہے کہ میں اس کو بیچ کے ایک پورا گھر کرائے پہ لے سکتا ہوں, بٹ for some reasons we are just not taking that decision right now. We'll come to that. Yeah, we'll take that decision pretty soon. I mean it can happen any time. I don't know, maybe after Eid we'll see, we'll start looking for, maybe we'll move on rental, by the way, not buying, we'll rent. Yeah, so I had اب ہمیں اندازہ یہ ہو گیا تھا کہ یار میں ریڈیو سے جتنے پیسے کماتا ہوں, دا کائنڈ آف منی دیٹ آئی میک فرام ریڈیو, اٹ کین رن مائی کچن ویری ایزیلی, اٹ کین پے مائی بلس, اٹ کین پے فار مائی یوٹیلیٹیز, ایوری تھنگ از کورڈ فار بائی ریڈیو. صحیح ہے جی. تو میرا بہت بڑا کوشچن تھا. اور تبھی بھی جب کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے عدیل بھائی ہمیں بھی کچھ بتائیں پلان, میں اسے یہ کہتا ہوں کہ وائل یو آر ڈوئنگ یور جاب اپنا ایک انکم سورس ڈیولپ کرو. اپنا انکم سورس ڈیولپ کرو جہاں پہ تمہاری پیرلل انکم آنی شروع ہو جائے. دیکھیے یا تو آپ, مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر کارپوریٹ کے لوگوں میں, خاص طور سے پیپل ہو آر آرٹیکولیٹ, دے ہیو گاٹ گڈ کمیونیکیشن اسکل, دے آل وانٹ ٹو بیکم ٹرینرس. صحیح ہے. اب میرے پاس کچھ لوگ آئے, عدیل بھائی ہم ایک ٹریننگ کمپنی نوکری کر رہے ہیں, عدیل بھائی ٹریننگ کمپنی شروع کرنی ہے. میں نے کہا ٹریننگ کمپنی شروع نہ کرو, بیکم اے گیسٹ اسپیکر, اسٹارٹ اپنا ایک پروفائل بنانا شروع کرو, اپنا لنکڈ پہ پوسٹ لگانا شروع کرو. لاٹ آف بزنس دیٹ وی گیٹ کمس فرام لنکڈ. سو وی میک شیور دیٹ کنٹینیو, وی سے مراد میں, میرے پارٹنر اینڈ آل, وی میک شیور دیٹ ہم اپنی جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ ہم لنکڈ پہ لگانا شروع کریں, مارکیٹ کو پتہ تو چلے کہ تم کرتے کیا ہو. مجھے ایڈوانٹیج یہ تھا کہ جو میری آڈینس ہے, جو میری ریڈیو لسنرشپ ہے, وہ آپ کی طرح پروفیشنل لوگ تھے. یہ پروفیشنل لوگ وہ ہیں جو کہ پچھلے, اب آپ کتنے سال سے میرا پروگرام سن رہے ہوں گے,
15 سال سے 15 سال سے 15 سال. اب ایک بندہ جس نے اپنا کریئر لیٹس سے میرا پروگرام 2010 سے سن رہا ہے, آج اس کو کریئر میں اپنے 16 سال ہو گئے. وہ جب ایک انٹری لیول کا بندہ تھا, ناؤ ہی سٹنگ ایٹ اے پوزیشن ویئر ہی کین ٹیک اے ڈیسیژن. اب اس کے پاس ایک پروپوزل آتا ہے, عدیل اظہر, واو ٹریننگ, عدیل اظہر ٹریننگ بھی کرواتے ہیں, زبردست یار, آئی ہیو بین ہز لسنر فار دی پاسٹ 16 ایئرس, برنگ ہم آن, آئی وانٹ ٹو. پھر تو میرے پہ آ گیا نا, اوپن دا ڈور فار می, دیٹس آن فار می. سو مجھے ایک انفیئر ایڈوانٹیج ملتا تھا اپنے ریڈیو کی وجہ سے. لیکن بھیا یہ کوئی نیپوٹزم تو نہیں ہے. آئی ورکڈ ہارڈ فار ریڈیو یار, آئی وانٹ اٹ, الحمدللہ, اللہ ہیز بین ویری کائنڈ. اس نے میرے لیے راستہ کھولا. آئی مین 2-3 دفعہ مجھے آیا خیال شروع کے ٹائم پہ, یہ چھوڑو یار, کر لیا یار, ایک شوق تھا ریڈیو کرنے کا. آصف غزالی صاحب کو سنا کرتے تھے 1990s میں FM 100 پہ, ہم صفی نقی جامعی صاحب کو BBC میں, بس کر لیا, ریڈیو براڈکاسٹر بن گیا. بٹ دین آئی ریئلائز نہیں یار, چلنے دو اس کو, چلنے دو, لیٹ اٹ ہیپن. اگین آئی ریپیٹ یار, اٹس ناٹ ایزی ٹو ویک اپ ایٹ 5:30 ایوری مارننگ اینڈ بی ایٹ دا اسٹوڈیو بائی 7 AM 7:15, وہاں پہ آپ پروگرام شروع کریں. آئی ہیو الحمدللہ ارن دیٹ. سو میرے پاس, میں نے پورا پلان بنایا تھا. میں ہمیشہ ہر ایک کو یہ, بچوں کو یہ بھی بتاتا ہوں, یا جو ہمارے جیسے جو عمر رسیدہ لوگ اس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں, ڈو یو ہیو اے پلان؟ کرو گے کیا بھائی, نوکری چھوڑ دو گے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو میک اپ فار دس کائنڈ آف منی؟ سو میں نے پورا لٹرلی یہ پلان کیا تھا. اچھا, میرے اس میں بہت امپورٹنٹ رول, ہم نے فرحان ملک کا بھی ذکر کیا, فرحان پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دیٹ, بیکاز جس وقت میں بالکل اس تذبذب کا شکار تھا کہ یار مجھے اپنی نوکری چھوڑنی ہے, I'm just not enjoying my work. TCS is a great company, great people. میں بالکل آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے نا, لوگ نوکری چھوڑنے کے بعد پچھلے ادارے کے بارے میں بہت بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, lots of bad mouthing. I always have good things to say about this company. I mean, the family that's running that business. I mean, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ this organization, مجھے ایک نوجوان سے ایک میچور انسان بنایا اس کمپنی نے ایز اے مینیجر. تو آئی ہیو گریٹ رسپیکٹ. بٹ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں یار, دا ورک از بیکم ٹو ریڈنڈنٹ. کچھ وہاں پہ اس زمانے میں ہائرنگز ہو گئی تھیں جو کہ چیزوں کو بہت انہوں نے فرکشن کریٹ کر دی تھی کام کرنے میں. دا فریڈم ود وچ آئی واز ورکنگ, میں بڑا فری برڈ قسم کا آدمی, مجھے آزادی چاہیے ہوتی کام کرنے کے لیے. مجھے جو فریڈم چاہیے تھی وہ نہیں مل رہا تھا. ایک پھر ہمارے انفارچونیٹلی ایک اسکیم ہو گیا تھا چھوٹے سے ٹاؤن میں ساؤتھ پنجاب میں. اس سے میں بڑا دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ یار اتنی محنت کی اور دیکھو 3-4 لوگوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ سب ہو گیا. سو luckily Farhan Malik offered me a TV show on Sama and it paid me a decent amount. It was paying a decent amount. I was like yaar ٹھیک ہے, میں شاید اپنی اس سیلری پہ تو نہیں پہنچ پاؤں گا, لیکن میں اپنے گھر کے خرچے پورے کر رہا ہوں تھرو مائی ریڈیو شو. باقی سارے یہ ٹی وی شو سے تھوڑے بہت پیسے آ جائیں گے یار, باقی چھوٹے موٹے گیسٹ اسپیکر سیشن اینڈ آل وہ بھی کر لیا کریں گے. پھر ظاہر بیگم صاحبہ کی سپورٹ بہت ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ اگر اس نے مجھے کنونس نہ کیا ہوتا تو میں شاید آج بھی بیٹھا ہوا کوئی, ہم یہ ٹاپک پہ بات ہی نہیں کر رہے ہوتے, یا میں شاید اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا بھی نہیں ہوتا. اس نے مجھے کہا, انہوں نے کہا یار اللہ کا نام لیتے ہیں, بس کریں آپ, باقی اللہ میاں جو ہے نا وہ راستے نکالے گا. اور ایسا ہی ہوا. کہاں سے راستے نکلتے رہے باسط, مجھے تو سوری کیوں کہاں سے راستے نکلتے رہے یار, مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آتا. ابھی بھی کبھی کوئی میرے پاس کال آتی ہے کہ یار ہمیں آپ سے یہ پروجیکٹ کرانا ہے, میں نے تو آپ کو کسی کو پروپوزل بھی نہیں بھیجا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کام. سو اب آپ کا ورک ریفلیکٹ کر رہا ہے نا, اب آپ کو شاید لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک اٹس واٹ یو ہیو آلریڈی ڈن. دو چیزوں کو انسان سمجھ لے میرے خیال سے, بلکہ میں 3 چیزیں کر لیتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ یار نو یور اون کمپیٹنس, آپ کی اپنی نیش کیا ہے, اس کو نچ بھی کہتے ہیں لوگ, نیش بھی کہتے ہیں, آئی لائک کالنگ اٹ نیش. آپ کی اپنی اسپیشلٹی, آپ کی اپنی نیش کیا ہے, سب سے پہلے آپ اس چیز کا اندازہ کر لیں. اینڈ دین is this niche that you have, can it be monetized? Can you make money out of that? I realized that my communication skills are, I had been monetizing those for 21 years by the way through radio for others and yes absolutely, and I think میں اس کو leverage کر سکتا ہوں into other areas as well. So اللہ کا نام لیا اور کر لیا. اب my interest in world affair, my general knowledge, یہ ان چیزوں نے مجھے بڑا ہیلپ کیا, جو کہ بچپن سے آپ کو کام کرنا, یہ بھی نہیں کہ بیٹھ کے جنرل نالج بلڈ کرتے تھے, شوق تھا. ابو نے ماحول اس طرح کیا پیدا گھر میں, ہم ٹریول بہت کرتے تھے, ابو PIA میں تھے,
اس پہ بھی گالیاں پڑتی ہیں. ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں میں نے مذاق, ابھی فرحان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ تھی, میں نے مذاق میں بتا دیا کہ ہم تو PIA میں, پہلی بار جب میں دبئی گیا تھا اپنا ایکسپیرینس بتا رہا تھا, اس پہ لوگوں نے نیچے لکھ دیا کہ تم جیسوں کی وجہ سے PIA تباہ ہوئی ہے اینڈ آل, جبکہ ان کو اندازہ نہیں. خیر اینی وے, سو ٹریول کیا, اس سے بڑا فرق پڑا دنیا کے بارے میں جاننے, تو اس دیٹ تھنگ ریئلی ہیلپ. آئی انڈرسٹوڈ. اینڈ لاسٹ تھنگ از جسٹ لیو اٹ آن اللہ. اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دیں بس. اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے نا وہ ہر حال میں بس اس کا شکر کرتے رہیں, آپ خود حیران رہ جائیں گے کہاں سے راستے کھلتے ہیں. عدیل پتہ ہے کہ اس بات کو ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں لوگوں سے, بٹ ایزیئر سیڈ دین ڈن. یا ایبسولوٹلی, لوگ جو ہے نا وہ کہہ ضرور دیتے ہیں کہ روزی روٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, بالکل, لیکن اس بات کو اندر سے شاید کوئی جو ہے نا لائن نہیں ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. میں ایک چیز مس کر گیا ہوں یہاں پہ, آپ کو میں بتاؤں ایک چیز جو میں مس کر گیا ہوں, اور وہ جس کا ہم نے مختصراً ذکر بھی کیا تھا. I had been investing in stock market and all since 2007. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت انویسٹ کرتا تھا اور میرا کئی کروڑ کا پورٹ فولیو ہے, نہیں. I managed to, and ہم نے اپنی بڑی خواہشات بھی اس میں کی کہ نہیں یار ہر مہینے کچھ سیو کرنا ہے. یہ جو ڈسپلن تھا نا, یہ بڑا کام آیا. یعنی اس کا ایک دو فائدے بھی ہوئے. ایک تو یہ کہ جب آپ 2007 سے مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ نے ہر اچھی بری چیز مارکیٹ کی آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں. ابھی مارکیٹ جو ہے وہ 24% گری ہوئی ہے بیکاز آف دا ایران کرائسس اینڈ فیول پرائسز. کوئی مجھ سے پوچھے پریشان ہو, میں کہتا ہوں یار کیا بات کر رہے ہو, جب 2008 میں فائنینشیل کرائسس آیا تھا ہماری مارکیٹ 64-65% گری تھی. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا میرے لیے, تو ابھی سفر کا آغاز ہوا ہے. کووڈ میں مارکیٹ 27% گری تھی یار, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوئی ہے گیم. ابھی تو میں نے اتنے سارے وہ دیکھ لیے, مد و جز, عروج و زوال, جوار بھاٹا میں نے دیکھ لیا اسٹاک مارکیٹ کے. اب مجھے اندازہ ہو گیا, میں پکا ہو چکا ہوں. اچھا, آپ نے گیم سیکھ لیا. گیم سیکھ لیا, یس. میں نے 2-3 پرنسپلز اپنے بنا لیے. میں بس ان پرنسپلز کو فالو کرتا ہوں, اور وہی میں اپنی ورک شاپس میں لوگوں کو سکھاتا بھی ہوں. سو اب ہر مہینے کچھ نہ کچھ انویسٹ, ہر مہینے کرتے رہے, 2 مہینے 3 مہینے, کبھی بونس ملتا تھا بینک میں, اس میں کچھ اماؤنٹ اسٹاک مارکیٹ میں. میوچل فنڈ, سمپل انویسٹمنٹ, کوئی پورٹ فولیو نہیں بنایا تھا, کچھ نہیں بنایا تھا. اچھا سا میوچل فنڈ لیں, المیزان انویسٹمنٹ میرا پورٹ فولیو رہا ہے 2007 سے. بلکہ میرا جو وہ سیلز مینیجر جس نے آج تک میرا اکاؤنٹ کھلایا تھا, وہ آج تک میرا اکاؤنٹ مینیجر ہے. اب تو خیر وہ وہاں پہ بھی بابو بن گیا ہے, لیکن وہ آج تک میرا اکاؤنٹ مینیجر ہے. میں جسٹ ٹیلنگ یو اباؤٹ دا ڈسپلن ہیئر. ڈسپلن ہیز ریئلی ہیلپ می ان مائی لائف. جو تھوڑی بہت ہے چیزیں ڈسپلن, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو, ریڈیو کے حوالے سے ہو, فٹنس کے حوالے سے ہو, ڈسپلن ہیز ریئلی ہیلپ می. اینڈ اتنی خوبصورت یہ ایک عادت ہے کہ اگر آپ بچپن سے ہم اپنے بچوں کو یہ انکلکیٹ کروا دینا کہ بیٹا جو بھی کرو اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرو, اس کو ریگولر. یہ نہیں کہ یار مجھے شوق ہوا, میں نے 2 یا 3 مہینے یہ کام کیا اینڈ دین آئی فارگاٹ. سو میں جب یہ اپنا ڈیسیشن لے رہا تھا اس وقت کہ یہ تھا کہ یار خدا نہ خواستہ سب کچھ ختم ہو گیا, دین میں نے اتنے پیسے اپنے انویسٹ ضرور کیے ہوئے ہیں کہ میں اگلے کئی مہینے, 1 سال 2 سال تک اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کر پاؤں گا. اور یار اتنی کوئی ہلکی ریسورس ہم ہے نہیں نا یار, میں دوبارہ نوکری میں جاؤں گا, کوئی نہ کوئی مجھے رکھ ہی لے گا, اونے پونے داموں میں رکھ لے گا. چلو میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ نہیں لگوں گا یار, میں کہیں نہ کہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ لگ ہی جاؤں گا یار, میٹر تو چلنا چالو ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو ایک چیز ہے نا, ہو یہی رہا ہے. میں 48-49 سال کا ہوں, مجھے کیڑا کاٹا اپنا بزنس کروں گا. اچھا جی کچھ پیسے سیو کیے ہیں نہیں یار, 8 لاکھ پڑے ہیں 7 لاکھ اکاؤنٹ میں, دیٹس اٹ. باقی پیسوں کو کیا کیا یار, وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لیا, بیچو جا کے اس کو یار, جسٹ سیل دس تھنگ آف مین, گیٹ لکوڈ اینڈ گیٹ انویسٹڈ ان لکوڈ. اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ بیچنے سے بڑا مشکل کام ہے, بیکاز بائر نہیں ہے نا, اس سے برے وہ DHA سٹی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس سے وہ تیسر ٹاؤن اور پتہ نہیں کیا کیا جگہوں پہ لوگوں نے اپنی زندگی بھر کے پیسے وہاں پہ لگا دیے ہیں. سو یہی غلطیاں لوگوں نے کی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرا پلان تھا, میرا پلان 2022 جس کے تحت میں نے نوکری چھوڑی تھی, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا. ہمارے ابا نے 1995 میں کچھ پلاٹس بک کرائے تھے اسکیم 33 میں. وہ بڑی, اب تو بڑی گولڈن پلیس ہے وہاں کی. میرا یہ خیال تھا 2021 میں کہ یہ پلاٹ بس ہمیں ملنے والے ہیں. یہ پلاٹ ملنے کا مطلب یہ تھا کہ اب مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب چل لائف ٹھنڈ ہے بالکل نا. 2026 ابھی تک نہیں ملے. تو وہ اب ہم نے اب لٹرلی میں نے اس کو نا اب رائٹ آف کر دیا. بلکہ میں ابھی کچھ دوستوں کی ابھی افطار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے سنگت میں, اور میں ان کو یہی بات بتا رہا تھا. میں نے کہا یار میں اکثر ہی سوچتا ہوں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا. اگر مجھے واقعی اس وقت وہ ہماری لکویڈیٹ کر دیتے ہیں اپنے پلاٹس, ہمیں مل جاتے, سب کچھ ہو جاتا, یار میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں, شاید یہاں ہوتے ہی نہیں. میں صرف چل کر رہا ہوتا, میں لٹرلی چل کر رہا ہوتا, کہیں گھوم پھر رہا ہوتا, پاکستان ٹیم کو بنگلہ دیش دیکھنے وہاں ہارتے ہوئے دیکھنے گیا ہوا ہوتا, کچھ بھی ہوتا نہیں یار. اس کی وجہ سے اندازہ یہ ہوا کہ بھیا یہ کام تو نہیں ہو رہا. ایون دو اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے امیدیں, ابھی تک ہم نے گیو اپ نہیں کیا ہے, لیکن دیٹ تھنگ ہیزنٹ ہیپنڈ. مے بی اٹ ول ہیپن 2026, مے بی 2027, جب بھی ہوگا
اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, بیکاز میں اپنی لائف ایک الگ ہی ڈائریکشن میں سیٹ کر چکا ہوں. ٹینجنٹ پہ چلے گئے ہیں, اب وہ ٹریجیکٹری آپ نے لے لی. ایبسولوٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں, دیکھیں آپ نے وہ ڈسپلن کی بات کی, سو یو ٹیل ینگ پیپل دیٹ ون سنگل ٹریٹ اگر ان کو ہونی چاہیے ان کے اندر, وہ ہے ڈسپلن. وہ جیسے وہ ایرسٹوٹل کہتا ہے نا کہ وی آر وٹ وی ریپیٹڈلی ڈو. یس ایبسولوٹ. ایکسلنس دین از ناٹ این ایکٹ بٹ اے ہیبٹ. بالکل ایسے. بٹ ڈسپلن اینڈ فار پازیٹیو تھنگز نا, دیٹ از دی پازیٹیو تھنگز. یہاں کہ میں جی ویپ پیتا ہوں, بڑے ڈسپلن سے ویپنگ کر رہا ہوں. آج کل کے بچے, آپ تو خود استاد ہیں, اسی ایج گروپ کو پڑھا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ویپ کتنا کامن ہو گیا ہے. میں بڑا سر روزانہ صبح ویپ پی کے آتا ہوں سر, میں وہ والا ڈسپلن ہے مجھ میں. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا وہ کول ہے نا. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ویپ جو ہے نا, سگریٹ تو چلیں پھر بھی ایک بری بھدی سی چیز تھی. ہاں بالکل ایسی ہے. تو اس سے نکل کے ویپ آ گیا, یہ تو کول ہے, اور اس کے اندر تو نکوٹین کا کانٹینٹ بھی میں کنٹرول کر سکتا ہوں. سو یار یہ دیکھیں یہ بھی ایک کوئی ہوگا نا عقلمند آدمی جس نے سوچا ہوگا کہ یار ان کو لگاتے ہیں اس کام پہ. آپ سوچیں یار کہ یہ بھی اس کے پیچھے بھی اگر آپ بزنس سمجھیں تو وہ صحت کا کیا حال کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے. اچھا دل مجھے یہ بتائیں نا سب سے پہلے تو کہ ایک وہ آکیوپائی ورلڈ, یہ جو کیا نام ہے, وال اسٹریٹ والے کہتے ہیں جی 99% آؤٹ آف پیپل وہ ہولڈ کرتے ہیں جی, 1% آف دا پیپل ہولڈ کرتے ہیں 99% آف دا ویلتھ. ٹھیک ہے. اب جو کہ ایکچولی ٹرو نہیں ہے, وہ دے کنٹرول اباؤٹ 50%. بالکل ایسے. انہوں نے اپنا ایک سلوگن اتنا اٹریکٹیو بنایا ہوا ہے. یار یہ مجھے بتائیں کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلینئرز ہیں دنیا میں, وہ کنٹریز کی جی ڈی پی سے زیادہ ویلتھ ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سارے وہ نہیں ہیں جو کہ جن کو انہیریٹنس میں ویلتھ ملی تھی, اس میں سے تقریباً 37% وہ لوگ ہیں جو سیلف میڈ ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کی ایگزامپل لے لیں نا, آپ کے جو میاں منشا صاحب ہیں, یہ کوئی بہت ویلدی بیک گراؤنڈ سے بلانگ نہیں کرتے. چلیں آپ ملک ریاض کی چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, بٹ اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, بالکل ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ میں جب بھی لوگوں سے یہاں پہ بات کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ الگ لیگ کے لوگ ہوتے ہیں, یہ جن کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں, ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سو یو ٹیل می, یہ لوگ ہم میں سے ہیں تو کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں کہ یہ یہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہم ساری زندگی بس یہی سوچتے رہتے ہیں یار کیسے تھوڑا اور 4 پیسے کما لیں. دیکھیے اس میں سب سے پہلے جو پوائنٹ آتا ہے نا ایسا کہ میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس. اب آپ کوئی میاں منشا کو دیکھتے ہیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان میں ون آف دا موسٹ امپریسو اسٹوریز جو ہے ایک بلینئر کی, وہ ہے دس جینٹلمین نیم حبیب اللہ خان. Surprisingly people don't know him. People know میاں منشا, people know ملک ریاض. میرے کو ملک ریاض اپنے آپ کو مارکیٹ پر, he is called the silent billionaire of Pakistan, حبیب اللہ خان. اب میں آپ کو کمپنی کا نام بتاؤں گا تو اوہ اچھا, so he is the owner of Hubco. And he is the one who has brought BYDs to Pakistan. He was a shipping guy. He used to work for a shipping company, اور وہاں سے انہوں نے جو ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایک ڈفرینس ہوتا ہے بٹوین ایک بندہ who creates wealth اور ایک بندہ جو کہ who's very happy and satisfied with his life is that ایک بے چینی کا عنصر ہوتا ہے اس میں. میں نے تھوڑی دیر پہلے استرابیت کا ورڈ استعمال کیا تھا, وہ بے چینی بڑی ضروری ہے آپ کے اندر. آپ ایلون مسک دیکھ لیں, I mean ابھی اس سال اگر وہ اسپیس ایکس کا IPO کرتا ہے which he would be doing, he will become the first trillionaire in the history of the world. بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. پاکستان کی GDP کا 3 times ایک بندہ اکیلا جو ہے وہ اون کر رہا ہوگا, تو یو کین امیجن ہاؤ رچ دیٹ گائے. لیکن ایلون مسک کے تمام تر پاگل پن اپنی جگہ, ایلون مسک کے رائٹ ونگ ایٹیٹیوڈ اینڈ ایوری تھنگ, یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو ہم فار سم تھنگ. اور وہ یہی ہے کہ وہ بندہ کسی ایک چیز پہ اکتفا کر کے نہیں بیٹھا, میں اس سے بہتر کیا کر سکتا ہوں, خوب سے خوب تر ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اس سے بہتر کیا لاؤں گا, اس سے بہتر کیا لاؤں گا, اس سے بہتر کیا لاؤں گا. میں اپنے خاندان میں بھی جب دیکھتا ہوں, ون آف مائی ماموز financially has done, I think financially he is the best person, one of the best person. 2 ہیں ہمارے خاندان میں جو done very well. He was an engineer in PTV, a very safe and secure job. اگر وہ چاہتے تو وہ اپنی پوری زندگی اس طرح گزار, لیکن ان میں کوئی بے چینی تھی. He said نہیں یار, I'm not happy with, I can do better in life. انہوں نے got into construction and mashallah the family has done well, owns a beautiful house now, excellent family and very financially secured at this age. He'll be touching 70 soon, but ماشاءاللہ نیک طریقے سے اور عزت دار طریقے سے انہوں نے. سو یہ بے چینی والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ سیلری طبقہ ہے خاص طور سے, ان میں ایک ٹھنڈ پروگرام آن ہو جاتا ہے کہ یار ایک نا سکون میں آپ آ جاتے ہیں, آپ کے سامنے ایک اپرچونٹی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں یار
छोड़, इट्स टू रिस्की. आई मीन इलॉन मस्क अगर कह देता है कि यार ये रॉकेट जो मैं ऊपर भेज के वापस रॉकेट उल्टा वापस आ रहा है यार, रीयूजेबल मैं रॉकेट इंजन्स बना रहा हूँ, इट्स टू रिस्की, ये शायद चीज़ कभी बन ही नहीं पाती. समझ रहे होंगे आप. कितनी एग्जाम्पल्स इस तरह की होती हैं ना कि यार आप कहते हैं कि नहीं यार मैथ की जगह होता तो शायद मैं ये काम नहीं कर रहा होता, बिकॉज आई थिंक दिस वुड हैव बीन टू रिस्की. आई थिंक वो जो एक रिस्क टेकिंग वाला एलिमेंट है, और मुझे ऐसा ही लगता है कि हमारी सोसाइटी, द फियर ऑफ फेलियर, आई थिंक जो सबसे बड़ा यहाँ एक फैक्टर आ जाता है ना, वो यही आ जाता है कि यार मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा. तो मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं किया लाइफ में भैया, लेकिन आई डोंट नो व्हाई समहाउ व्हेन आई वाज क्विटिंग माय जॉब, वो जो मेरे अंदर का फियर था ना फेलियर का, वो मर गया थोड़ी देर के लिए. ठीक है. मैंने कहा देख लेंगे यार. मैंने कहा अच्छा व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो दैट आई हैव. वन, आई हैव अ डिसेंट छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट थी यार, प्रोविडेंट फंड मिल जाएगा, वो सब चीज़ें होंगी, एक सर्टन अमाउंट मेरे पास है, खुदा ना खास्ता फेल हो गया यार, फिर रिज्यूमे बनाएंगे, थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होगी, कोई बात नहीं, जाके यार अपने बैंकिंग के दोस्तों को रिज्यूमे फेंकेंगे, कहीं ना कहीं लगी जाएंगे यार, इतने तो ब्रांड इक्विटी है हमारी, इतनी गुडविल बना ली मार्केट में. सेकेंडली ये था कि यार एक तो कैपिटल सेव है, दूसरा ये कि दोबारा जाके नौकरी शुरू कर देंगे, तीसरा ये कि यार और इससे ज़्यादा क्या होगा यार. आई मीन व्हाट एल्स, आई मीन आई डोंट नो. तो ये एक फियर था. जबकि देखो ना, एक धचका लगा, प्लॉट नहीं मिले यार, नहीं मिले लिटरली, वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लो आना था, नहीं हुआ वो. लेकिन क्या कि यार वो फियर जो है ना, वो थोड़ी देर के लिए शायद खत्म हो गया था. तो अपने अंदर का अगर ये फियर खत्म कर सकें, विच इज़ वाई आप देखिए ना कि मैं फिर वेमन कम्युनिटी की बात करता हूँ, फियरलेस लोग होते हैं बिजनेस शुरू करने के हवाले से यार. आज एक काम कर रहे हैं, कल दूसरा काम करना शुरू कर देंगे यार, आप हैरान रह जाते हैं, आपने तो कभी ये काम किया भी नहीं जी, अपॉर्चुनिटी थी, उनको अंदाजा हुआ. मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग बैठे हुए सोच रहे होंगे कि यार ये ईरान की जंग में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल रही होगी. क्या आप सोच रहे हैं, क्या मैं और आप सोच रहे हैं ये बात? नहीं सोच रहे हैं हम. नहीं, लेकिन अदिल इसमें सवाल ये है ना, देखिए आप ये कह रहे हैं ना द फेयर ऑफ फेलियर, तो फेयर ऑफ फेलियर इज रियल फॉर पीपल बिकॉज दे हैव सीन लोग उनके इर्द गिर्द फेल होते हुए. सो हमें एग्जांपल ये दी जाती थी व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, देखो यार तुमने देखा उसको, उसने जो है ना वो उधर बिजनेस में इन्वेस्ट किया, क्या बुरा हाल हुआ गया, खाने के भी पैसे नहीं है. बिल्कुल ऐसी. ठीक है. सो फेयर ऑफ फेलियर इज रियल फॉर पीपल. नाउ व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, क्या आप इसको ओवरकम कर सकते हैं इवन दो जब आपके इर्द गिर्द लोग फेल हो रहे हैं और आपको कोई ये कह रहा हो कि नहीं यार देखो वो फेल हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम फेल हो जाए. बिल्कुल ऐसे. तो वो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है इस फेयर को ओवरकम करने के लिए? अगर आप किसी को आज ये कहते हैं कि यार देखो परस्यू योर ड्रीम, तो वो सबसे पहले ये कहता है भाई घर चला लूँ मैं. वो ड्रीम के चक्कर में ऐसा मैं अपना घर भी ना चला सकूं. ठीक है ना. सो आप मुझे ये बताइए ना कि अब मैं कुछ करना चाहता हूँ और मुझे ये भी फील हो रहा है कि मेरे पास एक सर्टन स्किल सेट है जो मैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट देन अगेन आई हैव सीन पीपल फेलिंग अराउंड मी एंड आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क. बिल्कुल ऐसी. सो वेयर डू आई स्टार्ट? सो यू स्टार्ट बाय स्टडीइंग अबाउट हिज फेलियर. भाई देखिए, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ. सही है. हमारी वालदा मोहतरमा को जब पता चला कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, शी वॉज लाइक अरे ये तुमने क्या किया, ज़मीन क्या सड़क पे आ जाओगे. वो देखा खानदान में उसके कितने करोड़ रुपए ज़ाया हो गए थे. Exactly. मैंने उस पर बोला तो नहीं था अम्मी को, लेकिन शायद मैं अम्मी को ये बोलता कि अम्मी क्या उनसे बोल सकते हैं कि अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दें मेरे साथ. उन्होंने कौन सी वर्ल्ड कॉल में पैसे लगाए थे, उन्होंने कौन सी कोहिनूर स्पिनिंग मिल में पैसे लगाए थे, क्या किया था. ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने एंग्रो फर्टिलाइज़र में पैसे लगाए हों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने HBL में पैसे लगाए हों, ऐसा हो ही नहीं सकता उन्होंने हपको में पैसे लगाए हों और उनको नुकसान हुआ. सही. हो ही नहीं सकता. सो एक काम, एक भेड़ चाल चल रही है, होता है ना, एक बिजनेस होता है. मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाता हूँ. हम जब छोटे थे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक ज़माने में निंटेंडो और सेगा ही बिका करता था. रीगल आप जाएँ वहाँ पे ऐसा लगता था. फिर उसके बाद आप जाएँ तो चीज़ें चेंज होती रहती थी. आजकल जाएँ तो रीगल सोलर की मार्केट है. आप जाकर देखें, भेड़ चाल है, एक बिजनेस चल रहा है, सब उस पर घुस रहे हैं. अब आपको पता चल रहा है कि उस बिजनेस में सब फेल हो रहे हैं, तो भाई क्यों घुस रहे हो उस बिजनेस में? क्या इज दिस द ओनली बिजनेस लेफ्ट इन पाकिस्तान टू डू? आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, थोड़ा सा अगर आपको वाकई देखो यार, बात बड़ी सिंपल है. अगर ज़िंदगी सही चल रही है, आई मीन आप खुश हैं. मैं जब TCS में था, मेरे कुछ रिपोर्ट ही ऐसे थे जो उम्र में मुझसे बड़े थे. मैं जब गया तो उनसे मैंने उनकी तनख्वाह पूछी. आई रिमेंबर वन ऑफ देम टोल्ड मी दैट ही इज अर्निंग 80,000 रुपीज. आई वाज लाइक व्हाट. आई वाज 34, 35 देन. ही वाज अराउंड 40.
یعنی مجھ سے بڑا تھا, but he was reporting to me. He was working in TCS for around 12-13 years. And I said, 80,000 rupees. میں نے کہا بھائی گھر کیسے چلتا ہے؟ ایسا چل رہا ہے سر, گھر اللہ کا شکر چل رہا ہے سر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ادھر ادھر بھی کچھ چھوٹے موٹے کام کر لیتا ہوں یہ وہ, لیکن تھوڑا بہت کما لیتا ہوں اس سے, لیکن سر چل رہا ہے. میں نے کہا نہیں یار کیوں؟ سر بہت سکون کی جاب ہے سر. وہ تو خیر میں نے کہا انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا سکون, لیکن یار سر بہت ٹھنڈ جاب ہے سر, نہ ٹینشن نہیں ہے, اپنے ٹائم پہ آتا ہوں, کام صحیح چل رہا ہے. میں نے کہا یار دیکھو کتنا ایک ٹیلنٹڈ لڑکے نے اپنے, ایک آدمی نے اپنے آپ کو کتنا انڈرمائن کر لیا بیکاز ہی گاٹ انٹو ہز کمفرٹ زون. ٹھیک ہے جی. تو یہی چیز آپ کو جو ہے نا, یہ آپ کو ذرا دیکھنا پڑے گا اس میں کہ یار آپ کو ذرا اپنے آپ کو چیلنج, اگر آپ اس چیز سے خوش ہیں, ٹھنڈ ہے تو میں مبارک ہو یار, خوش رہو لائف میں اپنی. لیکن اگر یہ ہے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہو وہ ایک آسودگی کا ٹائم ہو, کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ میں بیمار پڑ گیا, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی, اس میں 14-15 لاکھ روپے خرچ ہو گئے, میرے پاس اتنا کیش ہی نہیں پڑا ہوا کہ میں اپنا علاج کروا پاؤں, ادھر ادھر سے مانگ رہا ہوں, بہن سے مانگ رہا ہوں, بھائی سے مانگ رہا ہوں. اس سے زیادہ اور بری چیز کیا ہوگی کہ بڑھاپے میں آ کے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں کہ یار مجھے اپنا علاج کرانا ہے, یا اپنی وائف کا علاج کرانا ہے, اپنے بچے کا علاج کروانا ہے. سو ایک آپ میں جستجو ہونی چاہیے کہ یار مجھے اپنی ویلتھ کو سلولی اینڈ گریجولی انکریز کرنا ہے, جس کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. اب آپ کے سامنے فیلئر ہیں, موسٹ آف دا بزنسز فیل, یہ بات ہمیں پتہ ہے. آئی مین اٹس این اینیکڈوٹ نا, پتہ نہیں کتنے % آف دا اسٹارٹ اپس دے فیل. واٹ ڈو یو لرن فرام دیم؟ آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ میں کھانا بہت اچھا پکاتا ہوں, لیکن میرے دوست نے جو ہے وہ اپنا ایک نہاری ریسٹورینٹ کھولا تھا, بٹ یار اس کا تو کروڑوں کا نقصان ہو گیا اس میں. کیوں ہوا نقصان اس کا؟ کیا ہم نے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی؟ واز اٹ دا ٹیسٹ آف نہاری؟ کیا وہ نہاری اچھی بنا رہا تھا, بری بنا رہا تھا؟ لیبر کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, لیبر بڑا نقصان پہنچاتے ہیں آپ کا. کون تھے لیبر جو تم ہائر کرتے ہوئے؟ ڈو یو ہیو اینی ڈفرنٹ اسٹریٹجی؟ کیا وہ کون تھے؟ اس سے جا کے ملو تو جب بات تو کر کے آؤ کہ اگر تم اب دوبارہ بزنس کرو گے واٹ از دا تھنگ, کیونکہ وہ جس نے 1 کروڑ ڈبا چکا ہے, 2 کروڑ, اب وہ دوبارہ شاید اس بزنس میں نہ جائے, بہت ہی ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے آپ کو. لیکن اگر آپ اس کو یہ بولیں کہ یار چل میں تجھے 2 کروڑ روپے دیتا ہوں, واٹ از دیٹ تھنگ یو ول ڈو ڈفرنٹلی دس ٹائم, تم کیا اس بار فرق کرو گے؟ اس سے سیکھو تو اس سے. سیم گوز وتھ اسٹاک مارکیٹ. آئی مین سیریسلی اسپیکنگ, اگر میرے وہ کزن میرے پاس یا میرے وہ رشتے دار میرے پاس آ جائیں جنہوں نے اپنے کروڑوں روپے اسٹاک مارکیٹ میں ڈبوائے, اگر میرے پاس بیٹھیں, میں ان کو بتاؤں گا, پہلی چیز میں ان کو بتاؤں گا کہ یار اسٹاک مارکیٹ ڈز ناٹ میک یو رچ اوور نائٹ. یہ کوئی میرے پاس تم ہو والا وہ کون سا تھا ہمایوں سعید اچانک امیر ہو جاتا ہے, 5 ارب آ جاتے ہیں, یہ پاگل پنے والی باتیں. اسٹاک مارکیٹ اس طرح پیسے نہیں, اتنے ریٹرنز ہوتے ہی نہیں ہیں. میک اے 15-year plan for yourself, make a 20-year plan for yourself. You are 25 years old. میں بچوں کو یہ بولتا ہوں جب میں نئے گریجویٹس کے ساتھ یا مینجمنٹ ایسوسیٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں, میں انہیں یہ بولتا ہوں کہ اپنی لائف کا یہ گول بناؤ دیٹ بائی دی ایج 45 یو ول ناٹ بی ورکنگ فار سیلری, یو ول بی ورکنگ بیکاز یو لو یور ورک. بہت بڑا ڈفرینس ہے. سیلری تمہاری ایک تمہارا شوق پورا کرنے کا ایک اسٹائپنڈ بن جائے گی کیونکہ تم اپنے کام کو انجوائے کر رہے ہو. کل کو سیلری بند بھی ہو جائے, تم ماشاء اللہ اتنے کروڑ اپنا پورٹ فولیو بنا چکے ہو کہ تم لائف پھر بھی چل میں گزار رہے ہو گے اپنی. ٹھیک ہے, دیز آر دا تھنگس. سو فیلئر آپ کے سامنے ہیں, موسٹ آف دا بزنسز فیل. اب فار دیٹ میٹر وی آر سٹنگ ایٹ اے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو رائٹ ناؤ. How many podcast studios have come up in the past? Even in this, بہت سارے آ گئے. So یا تو تم کوئی ایسی USP لے کر آؤ اس میں. اب so many podcasts, because آپ نے جب یہ مجھے میپ بھیجا یہاں کا زمزمہ آنا ہے, اس زمزمہ میں 3 پوڈکاسٹ اسٹوڈیوز میں آ چکا ہوں. ٹھیک ہے جی, اللہ میاں برکت دے ان کے رسک میں. یار میری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ. کسی انٹرپرینور نے ایک رسک لیا ہے یہ والا, اس نے اپنا پیسہ لگایا, بٹ دس از دا کو ورکنگ اسپیس جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے. تو آئی ایم شیور ناؤ دس از اے اسمارٹ بوائے, ہی از ڈائیورسفائڈ کہ یار چلو یہ نہیں تو میں یہاں سے تو کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہوں گا سلسلہ. سو واٹ از دیٹ تھنگ یو کین ڈو ڈفرینٹلی. ضروری تھوڑی ہے وہ جو ایک جوک آتا ہے نا کہ یار ایک سردار جی جوک ہم سنتے تھے, ایون تو بڑے ریسسٹ ہوتے ہیں کہ جی وہ سردار جی جو ہیں وہ ایک کیلے کا چھلکا پڑے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار مجھے پھر پھسلنا پڑے گا, یا وہ میں نے ہائی لائٹس پہ بھی پیسے لگا دیے. ایک دفعہ غلطی ہو چکی ہے کسی سے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو, سو جسٹ سٹ ود دیٹ پرسن اینڈ لرن فرام ہز فیلئر. So you have to do your homework. Absolutely. You need to learn from others. Absolutely. اپنا پیسہ لگائے بغیر یہ دیکھو کہ دوسرے نے جو لگایا وہ کہاں ڈبایا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سو آئی تھنک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کود جاتے ہیں without actually knowing what we are getting into, and then suddenly وہاں جانے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے یار یہ تو ہم ڈیپ واٹر میں پھنس گئے ہیں. So you first need to learn how to swim and then to jump into deep water. It's a wonderful thing to be ambitious, but بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا عادل بھائی آپ یہ بتائیے, آپ نے اپنی زندگی میں لوئسٹ پوائنٹ اپنا کون سا فیس کیا ہے, دیٹ تھنگ جس نے آپ کو سے کہتے ہیں نا انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے. یار نہیں, کبھی آنیسٹلی اسپیکنگ ایسا میں نے کبھی فیل نہیں کیا. الحمد للہ میرا ہمیشہ ایک کوپنگ میکینزم رہا ہے لائف میں, اور میں بلکہ لوگوں کو کہتا بھی یہی ہوں کہ اپنا کوپنگ میکینزم بناؤ.
کہ کبھی تم ڈپریشن میں ہو, کبھی ٹینشن میں ہو. آئی تھنک میں جب ریڈیو پہ ہوتا ہوں, میں نے آپ کو بتایا ایک سائیکالوجی میں ایک ٹرمینالوجی ہے وچ از کالڈ فلو, اور میں ہر ایک کو, خاص طور سے نوجوانوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ فائنڈ یور فلو ایکٹیویٹی, اپنی فلو ایکٹیویٹی. فلو از این ایکٹیویٹی جس کی ڈیفائن اس طرح کیا جاتا ہے دیٹ یو آر انگیجڈ ان اینی کائنڈ آف اے کنسٹرکٹیو تھنگ ان وچ یو لوز دا سینس آف ٹائم. اچھا, اب میرا ریڈیو شروع ہوتا ہے 7:15 بجے اور 9 کب بجتے ہیں آنیسٹلی مجھے پتہ نہیں چلتا. کبھی کبھار حیران رہ جاتا ہوں کہ ہر ٹائم کیسا فلائی کر گیا. اچھا, انسٹاگرام پہ فیڈ دیکھنا یا نیٹ فلکس دیکھنا یہ فلو ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہو جس میں یو لوز دا سینس آف ٹائم. سو آپ جب فلو میں آ جاتے ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اور سو دیر ور انسٹنسز ان مائی لائف یار. آئی تھنک when my father passed away it was a very I was 18, I had just started my IBA. ہماری فیملی کے لیے وہ ایک بہت بڑا دھچکا اس لیے تھا بیکاز ابو کی ڈیتھ بڑی سڈن اور بڑی اچانک ہوئی تھی. ہی واز آن اے فلائٹ ان جارڈن اور وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ ایک بڑا لو پوائنٹ تھا لائف کا, بٹ وہ کیونکہ IBA came to my rescue at that point in time. I had great friends there. اس میں اتنا مصروف ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. Of course my امی went through her own, وہ تو اکیلی تھی گھر میں, ظاہر ہے وہ ایک الگ تھا. بہنیں تھیں میری ظاہر ساتھ, لیکن ان کا ایک الگ جرنی تھا ظاہر ہے ان سب کا. لیکن اگر میں اپنے پرسنل لیول پہ بات کروں, IBA really helped me divert my thinking there. پھر my eldest son جو تھے, he was diagnosed on autism spectrum ایک ٹائم پہ. وہ ہمارے لیے بہت مشکل ٹائم تھا, می اینڈ مائی وائف. اور جب آپ بالکل نارمل بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ ایٹیپیکل آپ کے جو ہوتے ہیں بچے جو کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں دوسروں سے, ان کو دیکھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کرتے ہیں اور گلہ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ تم نے زیادتی کیوں کی ہے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا ہے. پھر وہاں پہ ہمارے میں یہ بولتا ہوں استاد محترم ہم انہیں کہتے ہیں, غامدی صاحب, جاوید احمد غامدی صاحب, ان کی ہم نے کچھ باتیں سنی اور اس سے بڑا فرق پڑا مجھے ذاتی طور سے. اگر میں آپ کو بولوں کہ انہوں نے انسان کی مشکلات کا جو زاویہ ہمیں بتایا کہ انسان کی زندگی میں جو پرابلمز آتی ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا وہ ہوتی ہے, اسکیم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو وہ جب ہم نے سمجھا تو پھر ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ نہیں یار یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بس ہمارے ایک امتحان ہے ایک, ہمیں زندگی کا وہ کرائٹیریا سمجھ میں آ گیا, اللہ نے دنیا کن اصولوں کے تحت بنائی ہے. اگر آپ وہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کوئی بھی مشکل کو فیس کر سکتے ہیں. میرے اپنے کریئر میں آئی تھنک دا لوئسٹ پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ایک اسکیم ہوا تھا جب میری آخری جاب تھی, اس میں ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹا سا ایجنٹ جو ہے بہت بڑا کروڑوں کا فراڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اینڈ دی انٹائر لائن اینڈ دا انٹائر سیٹ اپ واز سلیپنگ اوور دس اینڈ دے ہیڈ نو آئیڈیا یہ ہوا کیا. اچانک ونس دیٹ اماؤنٹ ریچڈ اے سرٹن لیول ایوری بڈی جسٹ ووک اپ. ظاہر ہے اس میں کسی نہ کسی لوگوں کی کنائیونس تو ہوتی ہوگی جو بھی ہوتا ہوگا, لیکن یہ اس طرح کے لو پوائنٹس آئے تھے. بٹ الحمد للہ وی کیم آؤٹ آف اٹ. یو لرن ٹو لیو ود دا تھنگس. اب والد صاحب چلے گئے تو اب چلے گئے نا, کین آئی ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ ادر دین ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے علاوہ مجھے تو اپنی زندگی گزارنی ہے ابھی. سملرلی بیٹے کے ساتھ جو ہوا وہ ظاہر تھا ماشاء اللہ ہماری وائف شی ڈیڈیکیٹڈ ہر لائف اس کو امپروومنٹ لانے کے لیے, اور ماشاء اللہ ہی ہیز ڈن ہز اے لیولز ناؤ, ہی از اپیئرنگ ان ہز یونیورسٹی ایگزامینیشنز اینڈ آل. سو انسان اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتا ہے ان چیزوں کے ساتھ رادر دین وہ ڈپریشن لے کے بیٹھ جائے. سملرلی جو جاب والا سین تھا, جب یہ ہوا سین, اس پوری چیز کے بعد آئی جسٹ میڈ اپ مائی مائنڈ دیٹ اب میں نوکری نہیں کروں گا یار. اینڈ ایک تو چیز یہ ہوتی ہے نا کہ نہیں یار اس ڈپریشن کے ساتھ رہو اور چلو یار یہ اب میں جو بھی کر رہا ہوں گا ایک ڈر کے ساتھ کروں گا. میں نے کہا نہیں یار لیٹس کم آؤٹ آف دس فیئر. آئی تھنک وہ دیکھو نا اب کتنی زبردست مزیدار بات ہو گئی کہ اس وقت تو یہ لگا کہ میرا کریئر تباہ ہو گیا یا سب کچھ ہو گیا, اللہ میاں نے تو میرے ساتھ کیا کیا, اتنی میری پوری ریپوٹیشن از ایٹ اسٹیک رائٹ ناؤ. بٹ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ واقعہ نہیں ہوتا تو میں تو اپنا کام کر بھی نہیں رہا ہوتا, میں تو یہاں بیٹھا ہوئی نہیں ہوتا شاید. میری ٹریننگ کمپنی جو ہے وچ آئی ایم ٹوٹلی لونگ دس جس سے میں بڑا اپنا ایک کہتا ہوں وہ پروجیکٹ ہے جس میں ہم ٹریول بھی کر رہے ہیں, ہم اتنے نئے زبردست ایگزیکٹیوز لوگوں سے مل رہے ہیں, ان کے ساتھ سکھانے کا بھی موقع مل رہا ہے, ان سے سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے. آئی ووڈنٹ ہیو ڈن دوز تھنگز ان مائی لائف اگر میں یہ چیزیں میں نے
فائنینشیل لوگوں کو, کتنے سارے لوگوں کو فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف میں لے کر آیا ہوں, ان کو اس راستے پہ کم از کم چلایا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر وہ واقعہ لائف میں نہیں ہوتا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی اسکیم وہاں جا کے سمجھ میں آتی ہے. تو یہ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا, کوپنگ میکینزم, the phrase that you use. مجھے بتائیے یہ آپ سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں. فار اینی بڈی, لائک فار ایگزامپل میں آئی ایم 40 اینڈ میرے پاس ابھی تک کوئی کوپنگ میکینزم نہیں ہے. آئی یوزلی فال انٹو دا ڈچ وین ایور آئی ایم لو. میں باہر ہی نہیں آ پاتا ہوں, ایک ہفتے جو ہے میں ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتا ہوں. سو میں یہ سیکھ سکتا ہوں؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں. ہر ٹائم کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. دیکھیں میں نے فلو کا ورڈ یوز کیا نا, ایک بڑی زبردست کتاب بھی ہے, میں آپ کو نام بھی لکھ کے دے دوں گا اس کو. ایک امریکن ہنگیرین سائیکالوجسٹ تھے, بڑا مشکل سا ان کا نام ہے, شاید میں ان کو اسپیل بھی نہیں کر سکتا. ہز نیم از میہائی چکسن-میہائی. انہوں نے ایک بڑی کمال کتاب لکھی ہے فلو کے نام سے. اچھا, اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کتاب آپ کو مل جاتی ہے, اور وہ کتاب آپ پڑھیے گا. ہی از ٹاکڈ اباؤٹ فلو ایکٹیویٹیز اینڈ آل. Just find a flow activity. There would be something, bro. There would be something. It would be gardening. It would be maybe going out there and playing paddle right now. آج کل پیڈل بڑا ہاٹ ہوا ہے. Maybe کچھ نہ ہو, آپ جا کے جم میں ڈمبلز اٹھانا شروع کر دیں. That could be a flow activity. کوئی نہ کتاب پڑھنا کوئی شروع کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کو کتاب کچھ بھی نہ ہو, دینی کتاب لے کے پڑھنا شروع کر دیں. سیاہی ستہ اٹھا لیں, انہیں پڑھنا شروع کر دیں. قرآن کا ترجمہ اس سے خوبصورت تو چیز اور کوئی ہو نہیں سکتی. ایک ہی تو دینی کتاب ہے جو سب سے عظمت والی کتاب, اس کا آپ ذرا ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ فلو ایکٹیویٹی بن جائے. قرآن کا ترجمہ پڑھنا ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اپنی فلو ایکٹیویٹی, آپ نے کبھی اپنے آپ کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. دیٹ مینز آپ اپنے آپ کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ یار اپنے مجھے کرنا ہے. تو وہ کوپنگ میکینزم کین بی ڈیولپڈ ایٹ اینی ٹائم. ون آف مائی فرینڈز, ہی از اے کرونک ڈپریشن کا وہ مریض ہے وہ. سو میں اس کی, اور اگر وہ دیکھ بھی یہ رہا ہو تو آئی فیلٹ ریئلی گریٹ اباؤٹ ہم, بیکاز I take people for these camping tours and all, جو ہماری کمپنی ہے. I not me, we. میں ہوں, میرے 2 پارٹنرز ہیں, ہم 3 لوگ ہیں, 3 دوستوں نے ہم نے مل کے, ہمارا یہ پیشن پروجیکٹ ہے honestly. That friend of mine, میں اس کو کافی عرصے سے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو باہر نکالو, گھر سے باہر نکالو, آفس سے باہر نکالو, and go and travel, go to mountains with us and all. So ہمارے ساتھ پچھلے مہینے 4 دن 5 دن ماؤنٹین کیمپ میں تھا and all. And his reaction and his response to that was so amazing. کہ یار میں نے اس سے جب وقت مجھے ہی واز کمنگ بیک آن دا سیم فلائٹ ایز آئی ڈیڈ, اور میرے برابر والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا بھائی, میں نام نہیں لے رہا اس کا, اف ہی از واچنگ ہی نوز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہم. میں نے اس سے سوال پوچھا, میں نے کہا یار پچھلے 5 دن میں کبھی کوئی خیال آیا کچھ اس چیز کا؟ کہنے لگا مجھے کہیں چھو کے بھی نہیں گزری یہ چیز کہ مجھے کوئی ڈپریشن یا مجھے کوئی اسٹریس والی چیز ہے. کہنے لگا میں ایک بالکل ڈفرینٹ جگہ پہ تھا, اسنو میں 4 دن رہنا, اسنو میں ٹریکنگ کرنا, بون فائر کرنا, باتیں کرنا, یہ وہ فلانا. اس کا شاید وہ, تبھی میں نے اس کے بولا, میں نے کہا یار اس چیز کو رکنے مت دینا. اب فیملی کے ساتھ جاؤ, ہمارے کیمپس ہوتے رہتے ہیں, ریگولر ہمارے کیمپس ہوتے رہتے ہیں, ہمیں جوائن کر لو یار. کم ایز اے گیسٹ, ڈونٹ بی ایز اے پارٹیسپینٹ. یعنی ایز اے پارٹیسپینٹ یو ہیو ٹو پے اے لاٹ آف اماؤنٹ, اینڈ ایز اے گیسٹ اس میں ایک تھوڑا سا اماؤنٹ ہوتا ہے. پے کرو, جسٹ اسٹے دیئر, ہیو فن. اللہ کی اس خوبصورت سی تخلیق کو دیکھو. ہمارا ملک بہت پیارا ہے, اینڈ تھینکس ٹو دس کمپنی لیڈرشپ ایڈونچرز اینڈ دا یوتھ امپیکٹ, میں نے پاکستان کی کچھ اتنی خوبصورت جگہیں دیکھی ہیں جو میں آپ کو آنیسٹلی بتا دوں گا کہ پچھلے اکتوبر سے پہلے میں کبھی گلگت بلتستان نہیں گیا تھا. نو آئیڈیا. اور پہلی ٹرپ میں وہاں 14 دن رہ کر آ گیا, وہاں پہ ہنزا اینڈ اسکردو دیکھے اور بڑی اچھی طرح. سو you have to identify ڈھونڈنا پڑے گا فلو کہاں ہے. اچھا پتہ کیا, اور پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی آپ کو آ کے بتائے گا. یار یو ہیو گاٹ ٹو ہیلپ یور سیلف. اور لائف کوچنگ جب آپ کسی کو کر رہے ہوتے ہیں, آئی نو اس کے کوچ ہوتے ہیں, اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں تم بھی کورس NLP کر لو, یہ وہ. میں کہا چھوڑو, ہمیں کیا پڑھیں. لائف کوچنگ کا جو میں نے سنا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یار دے ڈو ناٹ پرووائڈ اے سولوشن ٹو یو, یو ہیو ٹو فائنڈ یور اون سولوشن. آپ کو اپنا سولوشن خود ڈھونڈنا ہے. تو آپ کو جو اپنا کوپنگ میکینزم ہے وہ ہو سکتا ہے واک کرنا ہو سکتا ہے ایز سمپل ایز جسٹ ویئرنگ یور جاگر اینڈ گوئنگ آؤٹ آن دا اسٹریٹ. اپنا موبائل گھر چھوڑ کے جائیں اور صرف آپ واک کرتے رہیں. کہ آپ, میں جی گلشن اقبال میں نیپا کی طرف رہتا ہوں, آج میں ملینیم مال کو ٹچ کر کے آؤں گا. میں کچھ نہیں کر رہا, میں صرف ملینیم مال کو ٹچ کر کے آنا ہے مجھے, دیٹس اٹ. اگلی بار میں ڈگ روڈ اسٹیشن کو ٹچ کر کے آؤں گا. 1 گھنٹہ لگ رہا ہے, 1.5 گھنٹہ لگ رہا ہے, آپ دیکھیے گا کتنا فرق پڑے گا. بالکل, been there done that. میں I can relate to this. Wonderful. اچھا, ٹو ایڈ وتھ, اگر آپ کی زندگی کو ریوائنڈ کریں اور آپ سے کہیں کوئی ایک ایسی چیز جو آپ فکس کرنا چاہیں گے, اور وہ کیا ہوگی؟ یار یہ ہمیشہ بڑا مشکل سا ایک سوال ہوتا ہے, اور میں اس پہ میں اس پہ نا کوئی بہت آربیٹری آنسرس. پہلے میں ایک زمانے سوچا یہ کرتا تھا, ایک زمانے جب میں اپنے کریئر میں کافی ڈسیلوژن تھا, تو میں یہ سوچتا تھا کہ 98 میں آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو موو ابراڈ. میں امریکہ چلا جاتا,
I-20 کے لیے سب کچھ کر بھی دیا تھا, بٹ خیر اللہ کے ہر کام میں مسئلہ ہوتی ہے, ابو کا انتقال ہو گیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, تو میں شاید میرے لیے بڑی مشکل ہو سکتی تھی. میں ایک زمانے میں سوچتا تھا کہ یار میں 18 سال کی عمر میں مجھے اپنے انڈر گریڈ کے لیے امریکہ چلے جانا چاہیے تھا, اور مجھے شاید وہیں رہنا چاہیے تھا. بٹ یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں. شاید میں اگر ایک چیز کا تھوڑا سا اور ریگریٹ کرتا ہوں تھوڑا سا, وہ یہ کہ یار کاش میں اپنی سیونگس کے معاملے میں تھوڑا اور اگریسو ہوتا. یعنی وہ ڈسپلن جو کہ میں نے بہت لیٹر آن ان مائی لائف اپنی سیونگ کو میں ریلیجسلی لے کر چلا ہوں. آئی ریئلی وش آئی ور ڈوئنگ دیٹ وین آئی واز 23. آئی وش دیئر واز سم ون ہو کوڈ ٹیل می کہ عدیل یہ بھی ایک چیز ہے. تبھی میں کبھی جب کسی کو ایڈوائس دے رہا ہوں میں کہتا ہوں تو بڑا خوش قسمت ہے یار, تم مجھ سے بات کر رہے ہو, اس لیے نہیں کہ مجھ سے بات کر رہے ہو, somebody is out there. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایڈوائز کرنے کی کمیونٹی بڑی اچھی بن چکی ہے. ایون دو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب اس میں کوئی اپنا کورس ہی بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ کا بھائی کوئی کورس نہیں بیچتا, زیادہ تر تو فری فنڈ میں مشورے دے رہا ہوتا ہوں میں. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب سے میری پہلی سیلری آئی تھی, بیکاز سی آئی ہیو اے ویری سمپل ایڈوائس ٹو دا پیپل جو کہ نوکری کی مارکیٹ میں گھس رہے ہوتے ہیں, ینگ پیپل, اور میں انہیں یہ کہتا ہوں دیٹ یو مسٹ اسٹارٹ پلاننگ یور ریٹائرمنٹ فرام دا فرسٹ ڈے آن یور جاب. نوکری کا پہلا دن ہے, اپنی ریٹائرمنٹ کی پلاننگ شروع کرنا. ٹھیک ہے جی. آئی ریئلی وش کہ رادر دین ویٹنگ فار دی ایج 27, اور دیٹ ٹو میں بڑا اسپوریڈک تھا. آئی وازنٹ ویری ڈسپلنڈ اباؤٹ اٹ. شاید میں اگر یہ کر لیتا تو not that I would have been richer perhaps maybe, but ہاں کچھ چیزیں لائف میں کرنا چاہتا تھا جو میں نہیں کر پایا, شاید I would have done those. That's it. Adil bhai, thank you so much. It was as expected. It was wonderful talking to you. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you for being on the podcast. Thank you.